السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناؤز وتھ می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اندیکھا خواب بقلم سمن وحید کی قسط نمبر 8 لے کر۔ تو ناول پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ چلیں ہم اپنا آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کی ماں آج عام دنوں کی نسبت کافی اداس دکھتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے کپڑے الماری میں ترتیب دے رہی تھی جبکہ حاشر تیار ہوتے ہوئے ہنوز کن نوکھیوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کل سے یوں ہی خاموش اور اداس تھیں۔ وہ مکمل تیار ہونے کے بعد ان کے پاس آیا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ اس سے ان کی یہ خاموشی اور اداسی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر اتنی اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ حاشر نے ان کے ہاتھ تھام کر پیار سے پوچھا۔ تم جانتے ہو کل کیا تاریخ ہے؟ رمیسہ بیگم نے دیوار پر لگی لارج سائز فوٹو کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر حاشر اسرار صاحب کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑا ہنس رہا تھا اور اسرار صاحب بھی ہنستے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک بہت خوبصورت لمحہ تھا جسے فوٹوگرافر نے بڑی مہارت سے کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے وقت انہیں بہت پیچھے لے گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سب کل کی باتیں ہیں، وہ یہیں کہیں بس ان کی نظروں سے اوجھل۔ اپنی زندگی کا ایک حصہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا تھا جو کہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھا۔ جانتا ہوں کل کے دن بابا ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حاشر کی آواز میں افسردگی واضح تھی۔ اس نے بھی ماں کی نظروں کے تعاقب میں اس تصویر کو دیکھا تھا اور وقت جیسے اسے بہت پیچھے لے گیا ہو۔ اس وقت وہ 12ویں جماعت میں 90% نمبروں سے پاس ہوا تھا اور اسرار صاحب نے اس کی شاندار کامیابی پر سب کو گرینڈ پارٹی دی تھی اور یہ تصویر بھی اس پارٹی کی ہی تھی۔ رمیسہ بیگم اور حاشر کے درمیان ایک گہری خاموشی حائل تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ماضی میں گم تھے۔ تمہارے بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھیں گے، اور اب دیکھو پچھلے 3 سالوں سے مجھے یہاں چھوڑ کر وہ خود اس نئی دنیا میں جا بسے ہیں۔ رمیسہ بیگم نے شکوہ کن سے لہجے میں کہا جبکہ آواز آنسو سے تر تھی۔ حاشر ان کی بات سے گویا تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اتنی محبت کرنے والے باپ کے بعد ماں کی جدائی کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی۔ ماں پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھ میں بابا کے بعد اور کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ حاشر نے اپنی بات کہتے ہوئے نرمی سے رمیسہ بیگم کو اپنے سینے سے لگایا تھا جو اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ حاشر تمہارے بابا بہت جلدی چلے گئے، ابھی ہم سب کو اس گھر کو ان کی ضرورت تھی، انہیں ابھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ رمیسہ بیگم نے روتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا، ان کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ پلیز ماں سنبھالیں خود کو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اللہ کی یہی مرضی تھی، بابا کی شاید اتنی ہی زندگی لکھی تھی جتنی وہ گزار گئے۔ ماں کو تسلی دیتے ہوئے حاشر کا اپنا لہجہ بھی نم سا تھا۔ حاشر تم مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ، میرا دل آج بہت بے سکون ہے۔ وہاں جا کر ان سے ملوں گی، ان کی مٹی سے ان کی خوشبو محسوس کروں گی تو شاید میرے بے سکون دل کو قرار آ جائے۔ رمیسہ بیگم نے حاشر کو دیکھتے ہوئے ضدی سے لہجے میں کہا، کوئی بھی ٹینشن یا پریشانی لینے سے ان کا بی پی بہت ہائی ہو جاتا تھا، سر میں شدید درد اٹھتی تھی اور وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، جس کے بعد وہ مشکل ہی وہ سنبھلتی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں ٹینشن دینے سے سخت منع کیا تھا۔ اسرار صاحب کے بعد ہی ان کو یہ مرض لگا تھا۔ بس اتنی سی بات پر روئیں تو مت، میں آپ کو لے چلوں گا، ابھی تو باہر بہت گرمی ہے، ہم کل صبح فجر کے بعد چلیں گے۔ حاشر نے ان کی طبیعت کا احساس کرتے ہوئے پیار سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، سچ کہہ رہے ہو نا؟ رمیسہ بیگم نے بے یقینی سے پوچھا، میں نے کبھی آپ سے پہلے جھوٹ بولا ہے؟ حاشر نے ہلکی پھلکی خفگی سے کہا، وہ ان کا دھیان بٹا رہا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ہم کل ہی چلیں گے، تم اپنے بابا کے نام پر غریبوں میں اور مسجد کے بچوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کر دینا، میں کل گھر میں قرآن خوانی رکھواؤں گی۔ یہ زمل کو دیکھو، جب سے گئی ہے ایک بار بھی پلٹ کر ماں کا حال نہیں پوچھا، پتہ نہیں اسے یاد ہوگا بھی کہ نہیں۔ رمیسہ بیگم نے اسے اس کے حصے کا کام بتاتے ہوئے آخر پر زمل کی لاپرواہی پر جھنجھلا کر اس کا ذکر کیا تھا۔ آپ کے سب کام ہو جائیں گے میری جان، بس آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور رہی بات زمل کی تو اسے لازمی یاد ہوگا، آخر بابا سب سے زیادہ پیار جو اس سے کرتے تھے۔ حاشر نے مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا، فون کروں گی میں اسے شام میں، مگر اس کا تو نمبر ہی بن جا رہا ہے۔ تم ایک کام کرنا، مجھے شام کو زمل کی طرف لے چلنا، اس کی ساس کو بھی کہہ دوں گی، بعد میں پھر اعتراض کریں گی، ہم نے صرف فون پر اطلاع دی۔ رمیسہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، زمل جب سے گئی تھی اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اوکے، جیسا آپ کا حکم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں، میری میٹنگ ہے 11 بجے۔ حاشر نے عجلت میں بات سمیٹتے ہوئے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے جہاں 11 بجنے والے تھے، اس وقت وہ جلدی میں ہی ہوتا تھا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، جاؤ، اللہ کی امان میں، اللہ تمہیں کامیاب کرے، خدا حافظ۔ اس کے کہنے پر رمیسہ بیگم فوراً کھڑی ہوتی ہوئی اس کا ماتھا چوم کر اسے خدا حافظ کہنے لگی۔ حاشر ان کی محبت پر ہمیشہ کی طرح نہال ہوتا ہوا ان کا ہاتھ چوم کر آفس کے لیے نکل گیا۔ رمیسہ بیگم نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اللہ نے انہیں فرمانبردار اور نیک اولاد سے نوازا تھا جو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ سورج تو آج پوری آباداب سے نکلا تھا اور اپنی سخت تپش سے لوگوں کو جھلسا رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں رش عام دنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی تھا۔ یہاں ہر کوئی مصروف دکھتا تھا، ایسے میں وہ اپنے ویل فرنشڈ اے سی والے کمرے میں بیٹھا پچھلے 1 گھنٹے سے میٹنگ میں مصروف تھا۔
باہر کی نسبت اس کمرے میں تو بے حد سکون تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے سب کو اپنے اپنے کام پر لگ جانے کا کہا۔ اس میٹنگ میں سبھی تھے سوائے رافع کے جو نہ جانے کہاں غائب تھا۔ انسپیکٹر فائق، ایس پی رافع اگر تشریف لا چکے ہیں تو انہیں میرے روم میں بھیجیں، سہار نے ایک فائل کھولتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے کہا۔ اسے رافع پر بہت غصہ تھا جسے وہ فی الحال ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ مسلسل اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس کی بات سے سر ہلاتا ہوا فائق باہر چلے گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی اور اجازت ملتے ہی رافع حد درجہ سنجیدگی سے اندر داخل ہوا۔ سہار سمیت یہاں موجود ہر فرد نے آج پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ دیکھا تھا۔ ویئر از شی؟ از شی اریسٹڈ؟ سہار نے اس کے اندر داخل ہونے پر ایک نظر اس کی پشت پر ڈالتے ہوئے سوالی نظر سے پوچھا۔ رافع نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ نو، مجھے نہیں پتا۔ اسپورٹس کا جواب موصول ہوا تو سہار نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ آج صبح 9 بجے تک کا وقت تھا تمہارے پاس، جبکہ تم 12 بجے یہاں تشریف لا رہے ہو اور وہ بھی خالی ہاتھ۔ اس قدر نافرمانی اور اس لڑکی پر مہربانی کی وجہ بتانا پسند کرو گے؟ سہار نے گویا ضبط سے اس کی شکستہ حال سی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسرا کہیں چلے گئی ہے؟ رافع نے اپنا سر اٹھا کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یو مین وہ معصوم اور بے بس لڑکی جس کو بچانے کے لیے تم کل سے مسلسل میرے فیصلے کی نفی کر رہے ہو، وہ لڑکی تمہیں بھی دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہے، رائٹ؟ سہار نے اپنے ہاتھ میں تھاما قلم واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر مشتعل انداز میں کہا۔ رافع کو اتنا بے وقوف نہیں سمجھتا تھا۔ سر، وہ بھاگی نہیں ہے، وہ اب بھی معصوم ہے، بے قصور ہے، اس نے یہ مرڈر نہیں کیا۔ رافع نے گویا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اسے بتانا چاہا کہ وہ اب بھی اسرا کی حمایت میں ہیں۔ اور ریئلی؟ سہار کا انداز تمسخرانہ تھا۔ اسے رافع پر نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ یس، اس نے کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ وہ مجھے پریشان نہ کرنے کے چکروں میں اپنی جان خطرے میں ڈال چکی ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ کل رات میری بات مان لیتے تو کم از کم اسرا محفوظ ہوتی۔ بٹ سوری ٹو سے سر، اگر وہ غصے کی تیز ہے یا حد سے زیادہ جذباتی ہے تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ آپ نے بھی نہیں کیا۔ آپ بھی اپنی انا سے 1 انچ نہیں ہلے، جبکہ مجھے آپ سے سمجھداری اور کسی بہترین فیصلے کی امید تھی۔ رافع صبح سے مارا اسرا کو سڑکوں پر تلاش کر رہا تھا، مگر وہ تو جیسے ایک پل میں منظر سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں چلے گئی۔ وہ 20 منٹ بعد ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ اپنے فلیٹ میں اسرا کو نہ پا کر وہ باہر کی طرف لپکا تھا، جبکہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یوں لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ وہ اسرا کے لیے بہت پریشان تھا، جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اسے اس کی بے وقوفی کے ساتھ ساتھ اپنی لاپرواہی پر بھی رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ بے قصور تھی اور رافع اسے کسی صورت بے موت نہیں مرنے دینا چاہتا تھا۔ رافع کی بات سن کر سہار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑستے ہوئے اپنی چیئر کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے چہرے پر جو غصے کے تاثرات تھے وہ اب کہیں غائب تھے۔ ہلکی بڑی شیو اس کے چہرے پر بہت جچ رہی تھی۔ تھوڑی پر پڑتا ہلکا سا خم بڑا متوجہ کن تھا۔ رافع کی باتوں سے سنہری آنکھوں میں ایک چبھن سی ابھری تھی۔ اور کوئی شکوہ رہ گیا ہو تو وہ بھی کر لو، بلکہ ایک کام کرو، یہ پولیس فورس چھوڑ کر کسی ویلفیئر سوسائٹی کو جوائن کر لو یا سوشل ورک کرنا شروع کر دو۔ تم جیسے انسانیت کا درد رکھنے والے ہمدردوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے انہیں۔ پرسکون سے انداز میں اس نے رافع کو مشورہ دیا تھا، جس پر رافع نے شکوہ کنان نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رافع، مجرم تمہارے پاس تھا اور تم نے اسے جانے دیا۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کر چکے ہو، اب ڈھونڈو اسے نئے سرے سے۔ سہار نے جیسے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا ہو، اور آخری بات اس نے اس کی بے وقوفی پر جھنجھلا کر کہی۔ اسرا بے قصور ہے، یہ بات میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، اور رہی بات اسے ڈھونڈنے کی تو وہ میں ہر حال میں اسے تلاش کر کے رہوں گا۔ اور اگر وہ ایک پل کو رکا، اسے کچھ بھی ہوا سر، تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا اور آپ سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا۔ رافع کا انداز مصمم تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ اسے سلیوٹ کرتا ہوا وہ اس کے آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ سہار حیرت اور بے یقینی سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ رافع نے آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کیا تھا، جبکہ اس کے ہر عمل سے ناراضگی واضح جھلکتی تھی۔ ایک لڑکی کی وجہ سے وہ اس کے سامنے آ کھڑا تھا، اس کے مخالف تھا۔ اسے اس لمحے اسرا سے ایک انجانی سی جیلسی محسوس کی تھی۔ دل تو کیا اس اسرا عالم کو خود پھانسی لگا دے، جس کی وجہ سے رافع نے اس کے ساتھ پہلی بار اتنی تلخی سے بات کی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ ٹیبل پر کھلی فائل بند کرتا غصے میں اپنے آفس سے واک آؤٹ کر گیا۔ جبکہ دوسری طرف رافع خود کو شدت سے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اسرا سے اس قدر ہمدردی کیوں ہے، کیوں اس کے دل میں ایک ہی دن میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات سمٹ آئے تھے۔ اس کی آنکھوں کی بے بسی، اس کی قسمت کی ستم ظریفی، سب کچھ جاننے کے بعد رافع خود کو اس کی مدد کرنے سے روک نہیں پایا تھا، مگر اسرا نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی اور اب وہ نہ جانے کس حال میں تھی۔ اس کے دل کو عجیب سے وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی، وہ ہنوز اپنے کمرے میں قید تھی، جبکہ یہ ناممکن سی بات لگتی تھی کہ اس لڑکی کے قدم اتنی دیر تک ایک جگہ رکے ہوں یا وہ سب سے کنارہ کر لے، جبکہ اس کی جان کو سکون نہیں تھا۔ وہ تو پورے گھر میں منڈلانے والوں میں سے تھی۔ اس کی ماں کے بقول کسی روح کی طرح وہ سارا دن گھر کے کونے کونے میں پھرتی تھی، جبکہ آج اس کے گھر والوں کی حیرت حد سے سوا تھی۔ اس سے زیادہ منزہ بیگم سے رہا نہیں گیا۔
تو وہ اس کے کمرے میں اسے دیکھنے آئی جو دروازہ بند کیے دوپہر سے سب سے کنارہ کیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے اندر داخل ہو کر اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی لائٹس آن کی تو انہیں رائٹنگ ٹیبل پر بازوؤں میں سر دیے بیٹھی نظر آئی۔ پاس کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین آدھ کھلی تھی۔ منزہ بیگم کو اس کی حالت دیکھ کر اس کی طبیعت ٹھیک نہ لگی۔ وہ سر سے اس کی طرف آگے بڑھی تھی۔ نایاب، کیا ہوا میری جان، تم ٹھیک ہو؟ منزہ بیگم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی جو چیئر پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے جانے سو رہی تھی یا رو رہی تھی۔ منزہ بیگم کے بلانے پر نایاب نے اپنا سر اٹھایا تھا اور بغیر انہیں دیکھے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر منزہ بیگم کا دل ایک پل کو کٹ کر رہ گیا۔ نایاب، تم رو رہی ہو، یہاں دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے انہوں نے حیرت سے کہا، مما میں کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ نایاب نے سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اپنے آنسو وہ صاف کر چکی تھی۔ مگر کیوں بیٹا، تمہارے تو پیپرز ہونے والے ہیں نا، پھر نہ جانے کی وجہ؟ منزہ بیگم نے اس کے سنجیدہ سے انداز کو غور سے دیکھا تھا۔ بس مجھے نہیں جانا، نایاب نے ان کی بات سے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے ضدی سے انداز میں کہا، جبکہ آنکھیں پھر سے نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ یہاں میری طرف دیکھو، مجھے بتاؤ کچھ ہوا ہے کیا؟ تم تو آج کافی دن بعد گئی تھی یونی اور آ کر تب سے اپنے کمرے میں بند ہو، کسی نے کچھ کہا ہے؟ منزہ بیگم نے پاس پڑی چیئر گھسیٹتے ہوئے اس کے قریب کرتے ہوئے اس کے بیٹھنے پر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھا۔ نایاب نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اسرا کے بعد اپنی ماں سے وہ کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میری اسرا بے قصور ہے۔ وہ سب اس کے بارے میں بہت بکواس کر رہے تھے، اسے قاتل کہہ رہے تھے، اسے بدکردار کہہ رہے تھے، اسے چور کہہ رہے تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری یونی اسرا کی دشمن بن گئی ہے، ہر کسی کی زبان پر اسرا کی برائی ہے۔ ایسا کیوں مما؟ انہیں بتاتے ہوئے نایاب کی ہچکی بند گئی، اسے ضبط سے سانس اندر کھینچا۔ یہ سب وہ تھے جو اسرا کی تعریف کیے نہیں تھکتے تھے، اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اور اب آج ہی یہ لوگ اسرا پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتا یہ سب جھوٹ ہے؟ اسرا جیسی لڑکی ایسی گھٹیا فیل کبھی نہیں کر سکتی۔ مما، میرا دل کر رہا ہے میں ان سب کا منہ نوچ لوں جو میری دوست پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ اسرا کا ذکر کرتے ہوئے نایاب سے بات کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ پھر سے رو دی۔ منزہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب سے یہ خبر پورے شہر میں پھیلی تھی، نایاب سمیت اس کی فیملی بھی اس خبر پر ششدر تھے۔ وہ اسرا کو جانتے تھے، انہیں اس بات پر قطعی یقین نہیں تھا۔ اس خبر کو سننے کے بعد نایاب کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کیسی قیامت تھی جو اس کی جان سے عزیز دوست پر ٹوٹی تھی۔ وہ اسرا کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اسرا پچھلے 2 دنوں سے نایاب کی مخلص دعاؤں کے حصار میں تھی۔ نایاب نے کبھی باقاعدہ نماز نہیں پڑھی تھی، جبکہ اس خبر کے بعد وہ باقاعدگی سے نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کی دعائیں فقط اسرا کی سلامتی، اس کی حفاظت کے لیے تھی۔ نایاب نے اپنے طور پر بھی اپنے پاپا کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ تھی کہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ خود کو سنبھالو نایاب، یہ دنیا نام ہی اس چیز کا ہے۔ یہ دنیا، اس کے لوگ ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں۔ لوگ ہماری کامیابیوں پر، ہمارے عروج پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں سراہتے ہیں، جبکہ ہمارے زوال پر یہ ہمیں اپنے ارد گرد کبھی نظر نہیں آتے۔ ہمارے خلاف پھیلی ہوئی کوئی بھی افواہ ایک بھی نامکمل سچ پر بغیر تحقیق کیے ایمان لے آتے ہیں۔ تم جانتی ہو، ہم جانتے ہیں کہ واضح نظر آتا سچ مکمل سچ نہیں ہے۔ اسرا بہت شریف اور ذہین لڑکی ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس بات پر پورا یقین ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ منزہ بیگم نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، مما، یہ اسرا پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ اس کا دل تو شیشے کی طرح صاف ہے۔ یہ کیسی سزا ہے جو اسے مل رہی ہے؟ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میں جب بھی اسرا پر ٹوٹی اس مصیبت، اس عذاب کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اور اسرا، وہ تو ان سب سے گزر رہی ہے۔ نایاب نے ان سے علیحدہ ہو کر ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے گمگیر سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، لہجے میں اسرا کے لیے بے تحاشا درد تھا، چہرے پر ایک انجانی سی تکلیف کے اثرات تھے۔ کچھ نہیں ہوگا اسرا کو انشاءاللہ، وہ بھی مجھے بالکل تمہاری ہی طرح عزیز ہے۔ تم اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس بچی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ منزہ بیگم کو نایاب کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ بالکل بدل گئی تھی۔ ہر وقت اونگی مونگی باتیں کرنے والی نایاب ان 2 دنوں میں جیسے بہت سیانی ہو گئی تھی۔ آپ بھی دعا کریں مما میری اسرا کے لیے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ ماں باپ کی دعائیں فوراً قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ نایاب نے اسرا کی ہمیشہ لاپرواہی سے کہی گئی بات کو یاد کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ ایک دفعہ اسرا اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے گلے لگا کر خوب روئے، جانے ایک ایسی آزمائش تھی جو اس کے حصے کی تھی، جسے وہ کاٹ رہی تھی۔ کیوں نہیں، یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ چلو اٹھو، تم پہلے کھانا کھاؤ اور ذرا فریش ہو، پھر نماز پڑھ کر اسرا کے لیے دعا کرنا۔ منزہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ نیچے لے گئی، جہاں اس کے پاپا ڈنر پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہانی بیٹا، بچے یہ والا پرفیوم نہیں لگاتے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ حنان کی فرمائش کم ضد پر زمل نے جھنجھلا کر کہا۔ جیسے جیسے حنان بڑا ہو رہا تھا وہ بہت ضدی ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی زمل کو اس کی ناجائز ضدوں پر بہت غصہ آتا تھا، مگر وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ عاطف حنان کو کچھ کہنے نہیں دیتا تھا۔ دوسرا، اس کی شکایت دادی کو لگا دیتا تھا، جسے زمل بیچاری کو ہزاروں سلواتیں سننی پڑتی تھی۔ وہ اسے زیادہ تر پیار سے سمجھانے کی ہی کوشش کرتی تھی، جو دن بہ دن اپنے باپ اور دادی کے لاڈ پیار سے بہت موڈی ہوتا جا رہا تھا۔ نو، مجھے یہی لگانا ہے۔
سفید ریڈی کرتے پاجامے میں ملبوس حنان نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ یہ رنگ تو جیسے اس پر کھل اٹھا تھا۔ اس کے پھولے پھولے گال سرخ تھے، سنہری بال سلیقے سے پیشانی پر سیٹ کیے اس سنہری آنکھوں والا بچہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ حنان، میں نے منع کر دیا نا، تو اب آپ ضد نہیں کریں گے، جائیں دادو کے پاس۔ زمل نے سارے پرفیوم اس کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اس کے واضح منع کرنے پر حنان نے پہلے اسے دیکھا تھا اور پھر دونوں ہونٹ باہر کو نکال کر وہ رونے لگا۔ عاطف، جو کہ ابھی ڈریسنگ روم سے آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نکلا تھا، حنان کو روتا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایک پل میں حنان نے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکال لیے تھے۔ زمل اس ڈرامے باز کو دیکھ کر رہ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی طریقہ تھا، جب وہ اسے کسی بات سے روکتی تو وہ یوں ہی موٹے موٹے آنسو نکال کر رونا شروع کر دیتا۔ عاطف نے اسے گود میں اٹھایا تھا اور اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔ وہ آج عام دنوں کی نسبت بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ٹشو باکس سے ٹشو نکالتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تھا اور پھر اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی، جس پر اس نے نہ صرف رونے کی وجہ بتائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ زمل کی شکایت بھی لگائی تھی۔ زمل، جو کہ سارا کمرہ سمیٹ چکی تھی، اس کا اپنا نام لے کر بتانے پر وہ جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی، ایک پل کو اس کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے اس چھوٹے فتنے کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی یار، اور تم نے اپنے اتنے قیمتی آنسو ضائع کر دیے۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے آنسو کتنے قیمتی ہیں؟ عاطف نے پیار سے اس کی سنہری آنکھیں چومتے ہوئے کہا۔ حنان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے باپ کے اتنے پیار سے ایک خوشمگین نظر الماری کے پاس کھڑی زمل پر ڈالی تھی۔ ایک پل کے لیے عاطف کی اس بات پر زمل نے عاطف کو دیکھا تھا۔ اسے اس کے آنسو سے چڑ تھی، جبکہ اپنے بیٹے کے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ وہ اس بات پر سر جھٹک کر ان کے قریب آئی۔ کون سا پرفیوم لگانا ہے میرے بیٹے نے؟ عاطف نے اسے یوں ہی گود میں اٹھائے ڈریسر کے پاس آیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اپنے سارے برانڈڈ پرفیومز پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے حنان سے پوچھا۔ حنان نے چہکتے ہوئے ایک پرفیوم کی طرف اشارہ کیا جسے عاطف زیادہ استعمال کرتا تھا۔ حنان کو اس پرفیوم کی خوشبو بہت پسند تھی۔ عاطف کے کپڑوں سے وہ اکثر اس خوشبو کو محسوس کرتا تھا جو اسے بہت پسند تھی۔ عاطف نے وہ پرفیوم اٹھا کر اس کی سلیوز پر اور شرٹ پر سپرے کیا تو حنان نے آنکھیں بند کر کے اس تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ اسی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر عاطف کا کہکہ کمرے میں گونجا تھا۔ اپنے والیٹ سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس نے اس کے سر سے وارا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حنان کو اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ پیسے وار کر اس نے کمرے کے وسط میں کب سے خاموشی سے کھڑی دیکھتی زمل کی طرف بڑھا دیے، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیے۔ وہ بارہا اس پر یوں ہی پیسے وار کر اسے پکڑا دیتا تھا اور زمل یہ پیسے گھر میں کام کرنے والے کسی ملازم کو دے دیتی۔ حنان اپنا پسندیدہ پرفیوم لگوانے کے بعد عاطف کی گال پر کس کرتا ہوا بغیر زمل کو دیکھے کمرے سے جانے لگا، جب زمل نے اس کی بازو پکڑی۔ باہر لان میں نہیں جانا، یہاں سے سیدھا دادو کے کمرے میں جائیں گے آپ۔ اگر آپ کے کپڑے ذرا سے بھی گندے ہوئے تو میں آپ کو یہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ زمل نے اس کا کالر درست کرتے ہوئے بظاہر پیار سے ہی کہا تھا، جبکہ یہ وارننگ تھی۔ حنان تو نانو گھر جانے کا سن کر بہت پرجوش تھا، اس لیے فوراً اس بات میں سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیوں فضول میں میرے بیٹے پر روب جھاڑتی رہتی ہو تم؟ چھوٹا بچہ ہے وہ، اگر وہ ضد نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ میں دیکھ رہا ہوں تم بات بات پر اسے ٹوکتی ہو۔ عاطف نے ہیئر برش اپنے بالوں میں چلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو نہیں پتا، بہت تنگ کرنے لگا ہے یہ مجھے۔ آپ تو سارا دن آفس میں ہوتے ہیں، بہت نخرے ہو گئے ہیں اس کے، یہ میری بھی اولاد ہے، میں کیوں فضول میں اس پر ناراض ہوں گی؟ عاطف کی بات سے زمل نے اسپاٹ سے لہجے میں کہا، جبکہ اس کے لہجے میں ہلکی سی شکوے کی رمق نظر آتی تھی۔ تمہارے کون سا کوئی 8-10 بچے ہیں، ایک ہی تو بیٹا دیا ہے اللہ نے، تو اٹھا لو اس کے نخرے۔ زمل کی بات پر عاطف نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ جی بالکل۔ اپنے ہاتھ میں تھامی ٹائی زمل نے اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے کہا۔ اس کے انداز پر عاطف کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جبکہ بے اختیار اس کی نظر نکسک تیار ہوئی زمل پر پڑی تھی، جو فل وائٹ جوڑے میں ملبوس تھی، جس کے بازوؤں اور گلے پر ہلکے اسکن رنگ کی معمولی سی کڑھائی ہوئی تھی، جس کے ساتھ وائٹ کیپری ٹراؤزر بالکل سمپل سا تھا۔ سنہری بالوں کی خوبصورت سی ڈھیلی چٹیاں اس کی پشت پر جھول رہی تھی، جبکہ چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے پاک تھا۔ کانوں میں موجود نازک سے گولڈ کے ٹاپس چمک رہے تھے، اس کے روشن چہرے کو جیسے کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسکن دوپٹے کو لاپرواہی سے شانے پر ڈالے وہ تھوڑی سی ایڑیاں اوپر کو اٹھائے اس کے گلے میں ٹائی باندھ رہی تھی۔ جب سے عاطف نے اس سے اپنا رویہ کچھ درست کیا تھا، زمل پہلے کی طرح ہر کام اس کا اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ میں نے تمہیں یہ اجازت کیوں دی ہے؟ وہ اس کی ٹائی باندھنے کے بعد اسے درست کرتی پیچھے ہونے لگی، جب عاطف نے اس کی بازو تھام کر اسے دوبارہ قریب کیا۔ زمل بے اختیار اس کی سنجیدہ سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جی، وہ فقط اتنا ہی بول سکی۔ انکل بابا کے بہت اچھے دوست تھے اور میں اپنے بابا سے جڑے ہر انسان کی عزت کرتا ہوں، بس اسی وجہ سے تمہیں انکل کی برسی پر جانے دے رہا ہوں، ورنہ اپنی شرط بھولا نہیں ہوں میں۔ امی ساتھ جائیں گے، تمہارے 1 گھنٹے پہ واپسی ہونی چاہیے تمہاری، از اٹ کلیئر؟ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے اس کے پہلے سے درست بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے مزید درست کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اسپاٹ تھی، اس کی باتوں سے بے یقینی سے احساس کرنے والے انداز سے زمل کی آنکھوں میں نمی سی آ ٹھہری تھی۔ اسے اس بات میں سر ہلایا تو عاطف نے اس کی بازو چھوڑ دی اور اپنا موبائل اور کار کی چابی لیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ زمل کی آنکھوں میں ٹھہری نمی گالوں پر بہہ گئی۔
رمیسہ بیگم نے اس کی ساس کو فون کر کے اسرار صاحب کی تیسری برسی پر مدعو کیا تھا کیونکہ زمل فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ عاطف کبھی نہ اسے اس کے گھر جانے دیتا اگر اسرار صاحب کی برسی نہ ہوتی۔ اس میں کچھ لحاظ باقی تھا، تبھی اس نے اپنی ماں کو اس کے ساتھ جانے کا کہا تھا، جبکہ زمل جو پچھلے ایک ہفتے سے اس مہینے کی شروع ہوتے ہی اپنے بابا کو یاد کر کے تنہائی میں روتی تھی، اسے لگا کہ عاطف اسے جانے نہیں دے گا، جبکہ اجازت ملنے پر وہ حیران سی تھی۔ ایک مہینے سے زیادہ ہونے کو آیا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے نہیں ملی تھی، نہ کوئی بات کی تھی، جبکہ آج تو وہ ان کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی۔ آج کے دن ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ وہ کل رات سے اداس تھی، جبکہ صبح ناشتے پر جب اس کی ساس نے اسے تیار ہونے کا کہا تو زمل کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ وہ انہی سوچوں میں گھری کھڑی تھی جب ملازموں سے بلانے آ گئی۔ سائمہ بیگم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زمل جلدی سے اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی، سر پر دوپٹہ درست کر کے اپنا پرس لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسرار ولا آج مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا پورا گراج گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ان کے بنگلے کے باہر بھی گاڑیاں قطار میں سڑک پر کھڑی تھی۔ اسرار صاحب جو کہ بزنس مین تھے، اس لیے ان کے بہت سے تعلقات تھے۔ ہر سال ان کی برسی پر سب ان کے گھر اکٹھے ہوتے تھے اور ایک بار پھر جیسے غم تازہ ہو جاتا تھا۔ زندگی تو بلا شبہ ان کے بغیر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ان کی کمی ہر چیز میں مسلسل تھی۔ رمیسہ بیگم نے لاؤنج میں عورتوں کی قرآن خوانی رکھوائی تھی، جبکہ ڈرائنگ روم میں مردوں کی قرآن خوانی رکھوائی گئی تھی۔ حاشر کے سارے کولیگز بھی آئے تھے۔ رافع بھی رمیسہ بیگم کے ایک بار کہنے پر دوپہر سے یہاں موجود تھا، جبکہ ساحر جو کہ ایک میٹنگ میں مصروف تھا، وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا، اپنے کمرے میں فریش ہونے گیا تھا۔ اس قدر ملنے والوں میں لوگوں میں اس کے گھر کے مکینوں کے چہروں پر ایک عجیب سی اداسی تھی جسے صرف ان کا دل جانتا تھا۔ ساحر سفید شلوار قمیض میں ملبوس کچھ دیر بعد نیچے آیا تو وہاں موجود ہر کسی نے ایک متاثر کن ٹھہری ہوئی نظر اس پر ڈالی تھی۔ جبکہ عام دنوں میں نظر آنے والے اس کے چہرے کی سنجیدگی میں آج کچھ اضافہ تھا۔ سنہری بال ہلکے سے نم تھے جو کہ اس کی کچھ دیر پہلے شاور لینے کی نشاندہی کرتے تھے۔ آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی، یوں جیسے اس کی رت جگہ کی گمازی کر رہی تھی۔ کسی نے آنکھوں میں چمک لی، اس کی دلکش پرسنالٹی پر دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان سب کو ایک ساتھ سلام کرتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلے گیا۔ زمل رمیسہ بیگم کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اپنے بابا کی کمی تو انہیں ہر چیز میں محسوس ہوتی تھی۔ رمیسہ بیگم خود بھی بہت غمگین تھی، پھر بھی زمل کو حوصلہ دیا کیونکہ اس کا دل اس گھر میں سب سے زیادہ چھوٹا اور نازک تھا۔ زمل حاشر اور ساحر کے گلے لگ کر بھی روئی تھی۔ اپنے باپ کے بعد اس نے اپنے بھائیوں کو ہی اس گھر کا محافظ، اس گھر کا سربراہ دیکھا تھا۔ حاشر خود بہت سنجیدہ تھا، جبکہ زمل کے رونے پر اس کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ یہ زخم ایک دفعہ پھر تازہ ہو گیا تھا۔ یہ کمی دنوں جان نے شدت سے محسوس کی تھی۔ ساحر نے بڑے حوصلے سے اسے تسلی دی تھی، اسے پیار کیا تھا۔ ایک ہی تو پھول تھا ان کے آنگن کا جس میں اسرار صاحب کی جان بسی تھی، اور وہ زمل کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زمل تو گویا کسی چھوٹے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی۔ ساحر نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بہت پیار کیا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھی، مگر وہ کسی پتھر کی چٹان سا مضبوط تھا جو آج تک ان سب کو سنبھالتا آیا تھا، جس نے کبھی اپنا دل نہیں کسی کے سامنے کھولا تھا، جس نے اپنا کبھی غم، اپنا درد، اپنی تنہائی نہیں کسی سے بانٹی تھی۔ وقت ایک بار پھر ان کے زخم ہرے کر گیا تھا۔ اسے پانی پلاتے ہوئے ساحر نے چپ کروایا تھا اور رمیسہ بیگم کے پاس بھیجا تھا۔ حنان پریشان سا سب کے اداس چہرے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اس گھر کے لوگوں کے چہروں پر اتنی اداسی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی دادی کی گود میں بیٹھا سب کو پریشان سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ زمل کے رونے پر وہ اس کے آنسو صاف کرتا تو کبھی اس کے گلے لگ جاتا۔ 1 گھنٹے بعد جب قرآن خوانی کا اہتمام ہوا تو دعا کے بعد سب کو کھانا کھلایا گیا۔ کھانے کے بعد رفتہ رفتہ سب مہمان چلے گئے۔ زمل کو یہاں رکے 2-2.5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اسے یہاں آ کر وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا، جبکہ اس کی ساس بھی ہنوز اپنے سرکل کی عورتوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ سائمہ بیگم رمیسہ بیگم سے اچھی طرح ملی تھی۔ ان کے ساتھ افسوس کرنے کے بعد انہیں یہاں اپنی جاننے والی چند عورتیں نظر آ گئی جن سے وہ باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ زمل خود سے جانے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ عاطف کے غصے سے بھی ڈر رہی تھی، مگر وہ اب کیا کر سکتی تھی۔ انہیں باتوں میں مصروف دیکھ کر زمل نے حنان کو تلاشنا چاہا جو کب سے اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اسے اس وقت نگٹس کھانے تھے۔ زمل اس کی بے وقت فرمائش پر شدید جھنجھلائی تھی اور اسے زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کی تو وہ روتا ہوا اس کی گود سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ زمل اس کے پیچھے جاتی جب اس کی ساس اسے کسی سے ملوانے لگی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا، جبکہ اب پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے حنان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں ڈرائنگ روم کی طرف آئی تو وہاں حاشر کے دوست اور ساحر کے جاننے والے تھے۔ اتنے سارے مردوں کو وہاں بیٹھے دیکھ الٹے قدم لوٹی تھی۔ وہ اسے پورے گھر میں تلاشتے ہوئے کچن کے سامنے سے گزر رہی تھی جب اندر نظر آتے منظر کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکی۔ حنان ٹیبل پر بیٹھا بھاپ اڑاتے نگٹس کو بے صبری سے دیکھ رہا تھا اور رافع ایپرن باندھے چولہے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ شاید نگٹس فرائی کر چکا تھا، اس لیے گیس آف کر کے وہ ایپرن اتارتا ہوا فریج سے کیچپ نکال کر ایک کرسی گھسیٹ کر حنان کے پاس بیٹھ گیا۔ حیرت کے مارے زمل کے لب ادھ کھلے سے تھے۔ تھوڑا صبر کر لیں حنان صاحب، ٹھنڈا ہونے دیں، یہ سب آپ ہی کھائیں گے۔ اسے اجلت میں گرما گرم نگٹس کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ رافع نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ حنان نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا تھا جسے صبر کرنا اس دنیا کا مشکل ترین کام ہو۔ زمل اپنی حیرت پر قابو پاتی اندر داخل ہوئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟
زمل نے رافع پر ایک نظر ڈال کر حنان کو گھورا تھا۔ حنان صاحب لنچ کر رہے ہیں؟ رافع نے حنان کی شکل پر اچانک خوف کے تاثرات دیکھتے ہوئے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ تو یعنی وہ اپنی ماں سے ڈرتا تھا؟ اسے ہنسی آئی۔ حنان ایک پل کے لیے زمل کو دیکھ کر سہم گیا تھا، جبکہ اگلے پل وہ نارمل دکھتا تھا۔ ہانی، بہت گندے بچے بن گئے ہو آپ۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ گھر جا کر آپ کو بنا کر کھلا دوں گی، تو پھر آپ کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ زمل کا دل کیا اپنی اولاد کی اس حرکت پر ماتھا پیٹ لے۔ بیچارے رافع کو اس کی وجہ سے زحمت کرنی پڑی، اسے شرمندگی سی ہوئی۔ حنان نے اس کی بات پر بالکل بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو ٹھنڈے ہو چکے نگیٹس مزے سے کھا رہا تھا۔ زمل اس کی ڈٹائی پر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے زمل؟ یہ اس کی نانوں کا گھر ہے، جب چاہے جو چاہے کھا سکتا ہے، اسے اس کے لیے اپنے گھر جانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رافع نے زمل کے ناراض ہونے پر عام سے لہجے میں کہا، اور حنان کے اپنی طرف دیکھنے پر اس نے اس کی پلیٹ کی سائڈ پر تھوڑی سی کیچپ نکالی جو کہ کپ سے ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی رافع، اس کی وجہ سے خواہ مخواہ تمہیں زحمت ہوئی، اور تم بھی اتنے سیدھے کہ فوراً اسے بنا کر دینے بیٹھ گئے۔ زمل نے پہلی بات کو شرمندگی سے کہی، جبکہ اس کے اطمینان کو دیکھتے ہوئے اس سے بھی گھرکتے ہوئے کہا۔ حاشر اور رافع کے ساتھ وہ زیادہ دیر سیریس نہیں رہ سکتی تھی، یہ دونوں تھے بھی تو انتہا کے ڈھیٹ۔ اب بھی وہ سکون سے بیٹھا حنان کے ساتھ ساتھ خود بھی کھا رہا تھا۔ سیدھے کی بات مت کریں زمل، آپ جانتی ہیں میں کتنا شریف ہوں، اور پھر آپ کا یہ گول گپا بیٹا ہے بھی تو اتنا کیوٹ، کوئی کافر ہی ہوگا جو اسے منع کرے۔ رافع نے غیر سنجیدگی سے پہلی بات کہی تھی، جبکہ دوسری بات اس نے حنان کو دیکھتے ہوئے دل سے کہی تھی۔ حنان اپنی تعریف پر کھانے کے دوران اسے اسمائل پاس کی تھی۔ گول گپا نہیں، حنان نام ہے اس کا۔ زمل نے اس کی بات سے جھنجھلا کر تصحیح کی۔ جانے کیوں سب اس کے بیٹے کو عجیب و غریب ناموں سے پکارتے تھے۔ اس کی بات سے رافع نے کچھ سمجھنے والے انداز میں سر کو اس بات میں ہلایا تھا، جبکہ انداز غیر سنجیدہ ہی تھا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد حنان نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے تھے، رافع کی گال پر کس کی، جس پر رافع کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس کے بعد حنان بغیر اپنے سرہانے کھڑی اپنی ماں کو دیکھے اس یافت کی طرح باہر کو دوڑ گیا، جبکہ اس کے کالر کے پاس ہلکا سا کیچپ کا داغ لگا دیکھ زمل نے لب بھونچے تھے۔ ملازمہ کچن میں داخل ہوئی، جو کہ باہر بیٹھے سب مہمانوں کے لیے چائے بنانے آئی تھی، تو آتے ساتھ ہی ان سے بھی چائے کا پوچھنے لگی۔ زمل اور رافع دونوں نے ایک ساتھ ہی چائے کے لیے حامی بھری تھی، جس پر رافع مسکرا کر باہر کی طرف جانے لگا۔ جب زمل کی آواز دینے پر وہ پیچھے کو مڑا تھا۔ تھینکس رافع، حنان کی وجہ سے تمہیں خام خواہ زحمت ہوئی۔ زمل کا انداز متشکر سا تھا۔ یہ میرے لیے خوشی کا باعث تھا۔ اس کی سادگی میں ڈوبے بے پناہ حسن کو حسرت کی سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے مسکرا کر کہا تھا، اور پھر بغیر وہاں رکے وہاں سے نکلتا چلے گیا، جبکہ زمل اس کے عجیب سے انداز پر ایک پل کو اسے دیکھ کر رہ گئی، اور پھر اپنا سر جھٹکتی ہوئی وہ بھی باہر نکل گئی۔ حنان روتا ہوا جب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا، تو رافع جو کہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل رہا تھا اسے روتا دیکھ اس نے اسے راستے میں ہی اچک لیا تھا۔ اسے گود میں اٹھاتے ہوئے اس نے اسے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس کی معصوم سی وجہ سن کر رافع کو اس پر بہت پیار آیا تھا۔ اسے لیے کچن میں آ گیا، جہاں کوئی ملازم نہیں تھا۔ گھر پر کافی مہمان آئے ہوئے تھے، تو سب ملازم باہر کاموں میں مصروف تھے۔ رافع نے اسے کرسی پر بٹھایا تھا اور خود فریج سے نگٹس تلاش کرنے لگا۔ اسے ایک KFC کے انسٹنٹ نگٹس کا ڈبہ نظر آ گیا، تو اس نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ دراز سے صاف ستھرا ایپرن نکال کر پہنتے ہوئے اس نے چولہا جلایا تھا، فرائنگ پین میں آئل ڈال کر چولہے پر رکھا تھا اور نگٹس فرائی کرنے لگا۔ حنان چمکتی آنکھوں سے اس کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ رافع نے اس کی فرمائش پوری کرنے پر ایک شرط رکھی تھی کہ وہ کھانے کے بعد اسے کس کرے گا، جس پر حنان فوراً حامی بھر لی تھی۔ اس لیے اب وہ اسے کس کر کے گیا تھا، جبکہ رافع کی آج کی گئی مہربانی پر اس کی اور حنان کی دوستی پکی تھی۔ رافع کو اس کچن کی ایک ایک چیز کا پتہ تھا۔ یہ اس کی پھپھو کا گھر تھا، وہ دھڑلے سے جب اس کا دل کرتا یہاں کوکنگ کیا کرتا تھا۔ حاشر کوکنگ میں زیرو تھا، تو اس لیے جب رافع کبھی یہاں ان کی کچن میں کچھ بناتا تو اس کی راہ میں خوب رکاوٹیں ڈالتا، مگر پرواہ کسے تھی۔ اس سے پہلے بھی AIG صاحب اسرار صاحب کی وفات سے لے کر ہر برسی یہاں شمولیت کرتے رہے تھے۔ وہ اسرار صاحب سے 2-3 دفعہ ان کی زندگی میں ملے تھے، جو کہ انتہائی نفیس انسان تھے، جبکہ آج وہ اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ ہیرا بھی تھی۔ وہ تیار ہو کر ساحر کے گھر آنے کے لیے نکل رہے تھے، جب ہیرا نے یہ موقع ہرگز ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا اور جلدی سے تیار ہو کر ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ AIG صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں اچھا لگا تھا اس کا ساتھ چلنا، جبکہ ساحر کی فیملی تو انہیں بہت پسند تھی۔ تقریباً سبھی مہمان جا چکے تھے۔ حاشر بھی اپنے کلیگ سے رخصت کر کے لاؤنج میں آ کر بیٹھا تھا، جہاں ساحر اور رافع پہلے سے موجود تھے۔ ہیرا کو اس نے AIG صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ AIG صاحب رمیسا بیگم سے رخصت لینے کے لیے لاؤنج میں آئے تھے، تو کب سے ایک طرف خاموش بیٹھی اس لڑکی کو AIG صاحب کے ساتھ دیکھ کر رمیسا بیگم نے لاؤنج میں بیٹھنے کا کہا۔ ہیرا سے وہ پہلی بار مل رہی تھیں۔ ساحر اس کی موجودگی سے قطعی بے پرواہ بنا بیٹھا تھا۔ زمل کچھ دیر پہلے ہی اپنی ساس کے ساتھ واپس چلے گئی تھی۔ سب نے اسے بہت روکا تھا، مگر وہ پھر کبھی کا کہہ کر چلے گئی۔ بہت اچھا کیا بھائی صاحب، آپ نے جو ہیرا بیٹی کو بھی ساتھ لے آئے۔ آپ ہمیشہ ذکر کرتے تھے اپنی بیٹی کا، آج ملاقات بھی ہوگی۔ رمیسا بیگم نے نروس سی نظر آتی ہیرا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جانے کیوں ساحر کی فیملی سے ملتے ہوئے اسے ایک انجانی سی گھبراہٹ نے آ گھیرا۔
رافع سحر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا اور ہنوز اس سے بات نہیں کر رہا تھا، جبکہ سحر نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ان کے درمیان صرف کام کے متعلق بات چیت ہوتی تھی۔ آج تو میں بھی حیران تھا جب اس نے کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ چلے گی، ورنہ یہ تو گیدرنگز میں بہت گھبراتی ہے۔ اے آئی جی صاحب کو بھی ہیرا میں بدلاؤ اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی گیدرنگز میں بھی بہت کم جاتی تھی، جبکہ آج تو اس کے پاپا بہت حیران تھے۔ ان کی بات سے رمیسہ بیگم مسکرائی تھی۔ یہاں آ کر بیٹھو بیٹا میرے پاس، یہ بھی آپ کا اپنا ہی گھر ہے، رمیسہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا، تو وہ ایک نظر اپنے پاپا کو دیکھتی ہوئی جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار سحر کو دیکھا تھا، جس پر یہ سفید رنگ کا لباس بہت جچ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی اس ڈریس میں بہت اٹریکٹیو لگ رہی تھی، جبکہ جانے کیوں وہ اتنا سنگ دل تھا کہ اس نے ایک نظر التفات اس پر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ مجبوری میں ان کے پاس بیٹھا ہو۔ ہیرا کا دل اس کے لیے یوں نظر انداز کرنے پر ایک پل کو اداس ہو کر رہ گیا۔ اور بتاؤ بیٹا کیا ہابیز ہیں آپ کی، پڑھ رہی ہو یا پڑھائی پوری ہو گئی؟ رمیسہ بیگم نے بظاہر تو پیار سے پوچھا تھا، جبکہ انداز متجسس سا تھا۔ انہیں یہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ ماسٹرز کیا ہے انگلش میں، اور کوکنگ کے علاوہ تو کوئی خاص ہابی نہیں، ہیرا نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے پورے اعتمادی سے کہا۔ وہ 25 سال کی ایک پورے اعتماد لڑکی تھی، مگر جانے یہاں کیوں معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور بیٹا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ رمیسہ بیگم نے اس سے مزید گفتگو کرتے ہوئے باتوں میں اے آئی جی صاحب سے اس کے رشتے کی بابت بھی پوچھ لیا تھا کہ کہیں وہ انگیج تو نہیں، اور پھر اس کا چھپ چھپ کر سحر کو دیکھنا وہاں بیٹھے کسی بھی فرد سے مخفی نہیں رہ سکا تھا۔ رمیسہ بیگم اس کی آنکھوں میں سحر کے لیے چاہت دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ جس طرح رمیسہ بیگم اس سے گفتگو کر رہی تھی، رافع کو لگ رہا تھا کہ وہ آج تو سحر کا رشتہ پکا کر کے ہی چھوڑیں گی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس گفتگو میں حصہ لیتا، سحر کو خوب تنگ کرتا، مگر یہاں وہ اس سے ناراض تھا۔ اسے اسرا کی فکر تھی جس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں تھی، اس لیے سنجیدگی سے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد یاسر جمیل صاحب اے آئی جی جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہیں رخصت کیا۔ سحر اور رافع انہیں باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔ ہاں بھائی نوجوانوں، پھر آج نائٹ ڈیوٹی ہوگی آپ دونوں کی۔ یاسر صاحب نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مسکراتے ہوئے سحر سے مصافحہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کھڑے رافع کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہیرا گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ ہاتھ میں تھامے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جس پر پڑتی سورج کی کرنیں اس کے چہرے کو ایک نئے انداز سے منور کر رہی تھی۔ انشاءاللہ سر، سحر نے پروفیشنل سے انداز میں کہا، جس پر بس بات میں سر ہلاتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی گارڈز کی دوسری گاڑی فوراً الرٹ ہوئی تھی، جو کہ ان کی حفاظت کے لیے تھی۔ ہیرا بھی اس پر ایک آخری نظر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور ان کی گاڑی ان کے پورٹ سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد سحر اپنے فون پر کسی کا نمبر ملاتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رافع اندر کی جانب بڑھ گیا، رمیسہ بیگم سے گھر واپس جانے کی اجازت لینے۔ پاپا آپ آج انہیں آف کر دیتے، اگر وہ رات میں بھی کام کریں گے تو آرام کب کریں گے؟ گاڑی میں پھیلی خاموشی کو کچھ دیر بعد ہیرا کی آواز نے توڑا تھا۔ اپنا موبائل استعمال کرتے یاسر صاحب نے حیرانی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، جو کہ کچھ اداسی سے اپنی روانی میں بول رہی تھی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ یاسر صاحب نے اپنی حیرانگی کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ایس ایس پی سحر اسرار کی۔ ہیرا نے ایک لمحے میں پرشوق سے انداز میں اس کا نام لیا، دل کی دنیا میں جیسے اس نام سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ کر گزرا ہو۔ یاسر صاحب نے اس کی بات سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ یہ تو ناممکن ہے بیٹا، تم جانتی ہو نا وہ ہاسٹل والا کیس، اس کیس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا۔ اس قدر پریشان کن حالات میں آرام کسے سوچتا ہے، جبکہ اس کیس کا جلد از جلد سولو ہونا بہت ضروری ہے۔ یاسر صاحب نے اسے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کچھ سوچ کر کہا۔ رمشا بخاری کے بھائیوں نے پورے شہر میں طوفان مچا رکھا تھا، جسے ان لوگوں نے بہت مشکل کنٹرول کیا تھا۔ اوہ، تو وہ لڑکی جس نے مرڈر کیا تھا وہ ابھی تک پکڑی نہیں گئی؟ ہیرا نے ان کی بات سے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، وہ مسلسل فرار ہے، یاسر صاحب نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، جس پر ہیرا باہر دیکھنے لگی۔ یاسر صاحب کسی سے فون پر محو گفتگو تھے، اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سحر کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، جس نے غیر ارادی طور پر بھی ایک نظر اس پر نہیں ڈالی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی، ہلکی سپیڈ پر چلتے اے سی کی وجہ سے کمرے کا ٹمپریچر نارمل ہی تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراسا بیٹھا تھا۔ اسے کبھی اندھیرا نہیں پسند تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اچھا لگنے لگا تھا، یا یوں کہنا بہتر تھا کہ اسے اس بات کی ہوش نہیں رہتی تھی کہ وہ اندھیرے میں ہے یا اجالے میں۔ تاریکیوں نے اس کے اندر بس سیرے کر لیے تھے، تو پھر باہر کے اندھیرے اجالوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان گزشتہ 2 ہفتوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس گھر کا ماحول، اس گھر کے افراد، گویا ایک طوفان آیا تھا اور وہ ان کے گھر کی ساری خوشیاں اپنے ساتھ بہا لے گیا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے گھر لوٹا تھا، اسے اپنے پیروں میں ایک درد کی ٹھیس سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ بستر پر ڈھہ جانے والے انداز میں گر گیا، جبکہ کچھ دیر سنبھلنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور اس میں سے کسی کی تصویر نکالی تھی، جو کہ اس کی آنکھوں کا سکون، اس کے دل کا قرار تھی، جس کے دیکھنے کے بعد اسے اپنی اذیتیں بھولنے لگتی تھی۔ اسکرین پر نظر آتی سیاہ اسٹائلش سی ڈریس میں ملبوس لڑکی، جس کے لمبے گھنگریالے سیاہ بال سٹریٹ تھے، بادامی آنکھیں ہلکے پھلکے سے میک اپ سے مزید 2 آشا لگتی تھی، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی جو کہ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ جان لیوا تھی، اس کی پلکیں آرزوؤں پر جھکی ہوئی تھیں۔
یہ ایک بہت خوبصورت پوز تھا جسے حازم نے چھپ کر کلک کیا تھا۔ ان کے ایک کزن کی شادی پر اسرا نے اپنے لمبے بال سے ٹریڈ کروائے تھے جس نے اس کی شخصیت ہی بدل ڈالی تھی، جبکہ اس کا یہ روپ بھی جان لیوا تھا۔ منیدا کی کسی بات پر نیچے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی جب کب سے اسے تکتے حازم نے اس کی اس مسکراہٹ کو سب سے نظروں سے بچا کر اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا، جس سے اسرا بے خبر تھی۔ اسے مسلسل تکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھرنے لگی۔ حازم نے اپنی شہادت کی انگلی سے ایک حسرت سی اسکرین پر نظر آتی اس کی تصویر کو چھوا تھا۔ ایک بار اسرا تم مل جاؤ مجھے، میں تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر صرف اپنا بنا کر رکھوں گا۔ مجھے اس دنیا کی بکواس پر، لوگوں کی باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے۔ میں اپنے اسرا کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ مگر اس نے ایک پل کو اپنی نمی سے بھری آنکھیں زور سے میچی تھی تو ان میں ٹھہری نمی اس کے گالوں پر بہہ گئی۔ تم کہاں ہو اسرا؟ کہاں؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ بھی تھا جس سے ہم بے خبر تھے؟ کاش تم نے اس مصیبت میں، اس تکلیف میں ایک بار مجھے پکارا ہوتا، مجھ پر یقین کیا ہوتا اسرا، تو تم دیکھتی میں تمہاری خاطر پوری دنیا سے لڑ جاتا، مگر تمہیں کچھ نہ ہونے دیتا، اس نے قرب سے چور لہجے میں کہا۔ یہ بات اس کے دل کو سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ یہ شکوہ اس کے دل میں ہر روز ہلکورے لیتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے ماں باپ کے لاکھ منع کرنے، ڈانٹنے ڈپٹنے کے باوجود گاڑی کی چابی لے کر نکل جاتا تھا اور اسے لاہور کی سڑکوں پر ڈھونڈتا تھا۔ وہ نایاب سے بھی مل چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اسرا اس کے پاس ہو، مگر وہ تو وہاں بھی نہیں تھی۔ اپنی صحت، اپنی ذات تو اسے ان 2 ہفتوں میں بھولی ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے تھکاوٹ کے باعث اس کے سر میں مسلسل درد رہتا تھا، جو کہ ٹھیک سے نیند نہ پوری کرنے کی وجہ کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اس کی ماں تو اس سے اس قدر ناراض تھی کہ اس نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، جبکہ فرحان صاحب روز اس سے اپنا سر کھپاتے تھے اور وہ ہر کسی سے بے پرواہ بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی حالت کسی دیوانے کی سی معلوم ہوتی تھی، جس کا مرکز صرف اس کی محبت کے گرد گھومتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس محبت، اس دیوانگی کا انجام کیا ہونا تھا۔ وہ یوں ہی اس کی تصویر کو دیکھ رہا تھا جب کچھ پل کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی اور نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ میرے تصور میں تو ہر پل وہ قریب رہا، میرے خواب میں تو ہر گھڑی وہ متصل رہا۔ حقیقت نہ جانے کیوں اسے مجھ سے دور رکھتی ہے، میرے دل میں تو ہم وقت وہ موجود رہا۔ نیلے پانی میں پڑتی رنگ برنگی روشنیوں کا عکس بڑا دل فریب دکھائی دیتا تھا۔ مدھم سے میوزک نے اس حصے کو ایک الگ ہی سکون فراہم کر دیا تھا۔ اینٹرس اور گراؤنڈ فلور پر بے تحاشا رش تھا، جبکہ تیسرے فلور پر اوپن ایریا جسے گلاس وال سے کور کیا گیا تھا۔ اس کے وسط میں بڑا سا نیلے پانی کا پول تھا۔ قیمتی شو پیس سے راستہ یہ پورشن بڑا خوبصورت تھا، یوں کہنا بہتر ہوگا جیسے اس 5 اسٹار ہوٹل کا یہ سب سے لگژری اور مہنگا حصہ تھا جسے کم ہی لوگ بک کرواتے تھے۔ وہ 1 گھنٹے سے اپنا پاؤں جھلاتی ہوئی چیئر پر بیٹھی اس پول کو گھورنے میں مصروف تھی۔ وہ سفید ریشمی بغیر آستینوں والی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہنے، شولڈر کٹ گولڈن بالوں کو لاپرواہی سے کھلا چھوڑے، چہرے پر سلیقے سے کیے میک اپ میں ڈارک لپسٹک لگائے، شرٹ کے اوپری 2 بٹن لاپرواہی سے کھولے، وہ یہاں موجود ہر شخص کو دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ ایک ماڈل تھی اور اسے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانی اچھے سے آتی تھی۔ فائنلی تم آ گئے۔ آف وائٹ 3 پیس میں ملبوس، کان میں بلو ٹوتھ لگائے، وہ مصروف سے انداز میں آ کر اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ پیسے نے اس کی شخصیت میں ایک چام سا پیدا کر دیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اینا نے خفگی سے کہا تھا، اس نے یہاں لنچ پلان کیا تھا جبکہ اب لنچ کا ٹائم نکل چکا تھا۔ سوری یار، ایک کلائنٹ آ گیا تھا، بس اس لیے دیر ہو گئی۔ اس کے ایکسکیوز پر اینا نے خفگی سے منہ بگاڑا تھا۔ عاطف نے کان سے بلو ٹوتھ نکال کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ اپنے کوٹ کا درمیانی بٹن کھولتے ہوئے وہ ریلیکس ہو کر چیئر پر بیٹھا تھا تو نظر بے اختیار اس کی تیاری پر گئی۔ واو، یو لکنگ سو بیوٹیفل، آج تو جان سے مارنے کا ارادہ لگتا ہے محترمہ کا۔ عاطف نے ٹیبل پر دھرا ہوا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اینا اس کے انداز اور بات پر دل فریب انداز سے مسکرائی۔ دے ہی نہ دو تم مجھے اپنی جان۔ اس کی بات سے اینا نے بظاہر خفگی سے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر ہلکا سا مکہ مارا تھا۔ اس پورے پورشن میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یہ آج کل تمہاری مصروفیت کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئی؟ دیکھ رہی ہوں میں، پہلے تو میری ایک کال پر دوڑے چلے آتے تھے، بلکہ آج کل بڑے بہانے بنانے آ گئے ہیں تمہیں۔ اینا نے چہرے پر مصنوعی خفگی لاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ عاطف اس کے انداز دیکھتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ یو نو واٹ اینا، تمہیں جو بھی مطلب ہو سیدھی طرح بول دیا کرو، یوں بہانے مت بنایا کرو۔ پیسے چاہیے یا کسی مووی میں کام؟ عاطف نے بغیر کسی لگی لپٹی کے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اینا کا ہاتھ ہنوز عاطف کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس کی بات سے اینا کا ایک پل کو حیرت سے منہ کھلا تھا۔ تمہیں میں ایسی لگتی ہوں عاطف؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اینا ملک ہوں، جسے لوگ اپنی موویز میں کاسٹ کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ میں ایک مشہور ماڈل ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے پیسوں کے لیے میں تم سے ملنے کے لیے مری جا رہی تھی؟ تم سے محبت کرتی ہوں، ورنہ اینا ملک سے ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اس کے واضح کہہ دینے پر اینا کو شدید حدت کا احساس ہوا تھا۔ یہ درست تھا کہ آج وہ جس مقام پر تھی وہ سب عاطف کی وجہ سے تھا، مگر اب سب کچھ پا لینے کے بعد وہ عاطف کو بھی پا لینا چاہتی تھی، جو کہ ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امیر کبیر بزنس مین تھا۔
اسے اس کے ساتھ اپنا مستقبل سیکیور دکھائی دیتا تھا۔ 1 سال قبل اس کی ملاقات عاطف سے ایک بزنس پارٹی میں ہوئی تھی، جس کے بعد عاطف سے دوستی میں ہاتھ بڑھانے میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کا ہی تھا۔ وہ اس پارٹی میں عاطف کے سوشل لنکس دیکھ کر بہت متاثر ہوئی تھی۔ اسے ایک مشہور ماڈل بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ عاطف کا ہی تھا، ورنہ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی۔ تم اتنی جلدی مشتعل کیوں ہو جاتی ہو؟ آئی ایم جسٹ کڈنگ۔ تمہیں اتنی دفعہ کہا ہے مجھ سے بس یہ ایموشنل سی تقریر نہ کیا کرو، خود بھی چل کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ اس کی ناراضی کو دیکھتے ہوئے وہ لاپرواہی سے لہجے میں بولا تھا، خیال رکھا کریں مسٹر عاطف، آپ کی بیوی نہیں ہوں میں جو آپ میرا یہ نازک دل پل پل میں توڑیں گے۔ اینا ہوں میں جو اس پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف آپ کا ہونا چاہتی ہے، اینا نے ہنوز خفگی سے کہا۔ تو میں کب منع کر رہا ہوں مس ورلڈ کو؟ اس کی بات سے عاطف نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اس کے یوں خود کی طرف متوجہ ہونے پر اینا اپنے مخصوص انداز میں مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد ان کا آرڈر کیا ہوا کھانا آ گیا تو وہ دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران اینا مسلسل اسے اپنے دل میں موجود اس کی محبت کا یقین دلاتی رہی، جس پر عاطف کا انداز مزید مغرور ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی ہر بات کا جواب دیتا۔ عاطف، تمہارے اس پروجیکٹ کا کیا بنا؟ کب بنوا رہے ہو تم دبئی میں اپنا ہوٹل؟ اینا نے ایک دم کھانا کھانے کے دوران ہی یاد آتے پوچھا، جس پر کانٹے میں پھنسا سیلڈ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے عاطف نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بہت جلد، ڈیل فائنل ہو گئی ہے، نیکسٹ منتھ سے کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ عاطف نے اپنا کھانا ختم کرنے کے بعد ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پرسکون سے انداز میں بتایا، جس کے برعکس یہ خبر سن کر اینا تو خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ اوہ مائی گاڈ ڈارلنگ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ مینی کانگریچولیشنز ٹو یو۔ اینا خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بے اختیار اس کے گلے آ لگی تھی اور مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دینے لگی۔ اس کی اس حرکت پر عاطف کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تھینک یو مس ورلڈ۔ اس کے علیحدہ ہونے پر عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈارلنگ میں نے بہت دعائیں کی تھی تمہاری اس کامیابی کے لیے۔ میری محبت دیکھو کتنی لکی ہے تمہارے لیے کہ تمہارا ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ اس ہوٹل پر میرا بھی تو حق ہے، تو بتاؤ اس ہوٹل میں میرا کتنا شیئر ہوگا؟ اینا نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے اس کے کالر کو اپنی لمبی انگلیوں سے چھوتے ہوئے دل ربائی سے پوچھا۔ 20% تمہارا۔ اس کے انداز پر عاطف نے جیسے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، اس نے پل میں فیصلہ کر دیا تھا۔ اس کا انداز بھی تو اس قدر خوبصورت تھا۔ تھینک یو ڈارلنگ، تھینک یو سو مچ، آئی ریئلی لو یو۔ اینا خوشی سے جھومتی ہوئی دوبارہ اس کے گلے لگی تھی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہوئے عاطف کا ہلکا سا کہکا گونجا تھا۔ لو یو ٹو۔ اس کے علیحدہ ہونے پر عاطف نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ اینا اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ عاطف اپنی زبان کا پکا مرد تھا، وہ ایک دفعہ جو کہہ دیتا تھا اس پر قائم رہتا تھا۔ اینا سے اتنی بڑی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اسے اپنی اداؤں پر بڑا ناز تھا جو کسی کو بھی بے بس کر دیں۔ وہ دونوں کچھ دیر تک وہاں رکے، جس کے بعد اینا نے مووی کا پلان بنایا اور پھر شاپنگ کا، جس پر عاطف نے بلا جواز رضامندی دے دی۔ اسے اس کے چہرے کی مسکراہٹ بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ وہ اس بات سے بالکل غافل تھا کہ اس کے گھر پر بیٹھی اس کے نام سے منسلک عورت، اس کی بیوی، بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اس وقت پر صرف اور صرف زمل کا حق تھا، جبکہ وہ پچھلے 2 سالوں سے زمل کا حق یوں ہی کسی اور کو دیتا آیا تھا، جس کا اسے ابھی احساس نہیں تھا، مگر قسمت بہت جلد اسے اس بات کا احساس دلوانے والی تھی کہ کسی کا جائز حق، کسی اور کے حصے کی محبت کسی اور کو دینے کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اس حق تلفی کا ہٹ جانا تو بھرنا پڑتا ہے۔ آپ یہاں؟ میں اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکی ہوں۔ ڈرائنگ روم میں رافع کو گھر کے کپڑوں میں ملبوس بیٹھا دیکھ نیاب پہلے تو حیران ہوئی تھی اور پھر اسپاٹ چہرے سے بولی، اسرا کے دوست ہونے کی حیثیت سے اسے پولیس اسٹیشن بلایا گیا تھا، وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ گئی تھی۔ انسپکٹر فائق نے اس سے اسرا کے بارے میں ایسے سوال کیے تھے کہ نیاب رو دی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لیتی جو اس کی با کردار دوست پر عجیب و غریب الزامات لگاتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے گھر پر بھی پولیس نظر رکھے ہوئے تھی، یہ بات بھی وہ جانتی تھی کیونکہ وہ شک کے دائرے میں تھی۔ مجھے آپ سے اسرا کے بارے میں بات کرنی ہے، کیا میں آپ کے 5 منٹ لے سکتا ہوں؟ رافع کا انداز مؤدب تھا، وہ اسے دیکھ کر صوفے سے اٹھا تھا۔ اس وقت گھر پر صرف نیاب اور منزہ بیگم ہی تھی۔ اوکے بیٹھیں۔ نیاب نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا۔ رافع کو وہ پہلے سے بہت مختلف دکھی، اتنی سنجیدگی میں تو وہ اسرا کی ہی پرچھائی دکھتی تھی۔ رافع مشکور سے انداز میں سر ہلاتا ہوا اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھیں اب پلیز جو بھی میں آپ سے پوچھوں گا اس کا سچ جواب دیجیے گا۔ آپ مجھے اسرا کا خیر خواہ ہی سمجھ سکتی ہیں، مجھے صرف آپ سے 2-3 سوالوں کے جواب چاہیے جن کا میں سچ جواب سننا پسند کروں گا۔ رافع کا انداز دوستانہ سا تھا۔ نیاب نے اس کی بات سے غور سے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ڈھیلے پڑے۔ کیا اسرا نے آپ سے 4 مئی کی رات یا 5 مئی کی صبح کوئی رابطہ کیا؟ کوئی بات، کوئی پیغام؟ رافع نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، پروفیسر صاحب کی ڈیتھ کے بعد میری اسرا سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ اس سے اگلے 2 دن وہ بیمار تھی تو میری صرف اس سے فون پر بات ہوئی، لیکن رمشا کی موت کے بعد نہ میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ ہی ہماری کوئی بات ہوئی۔ نیاب نے سچ بتاتے ہوئے کہا، جبکہ لہجے میں اداسی خود بخود گھلتی گئی۔ کاش وہ ایک بار اس سے مل لیتی۔ اوکے، کیا آپ جانتی ہیں کہ اسرا اپنے گھر کے علاوہ اور کہاں جا سکتی ہے؟ کہ اس شہر میں اس کا کوئی اور رشتہ دار یا دوست یا کوئی جاننے والا؟ رافع نے متجسس سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ہم 3 سال سے اکٹھے ہیں۔ اسرا آج تک اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں گئی۔ اس شہر میں اس کے
اس شہر میں اس کی میرے علاوہ اور کسی سے جان پہچان نہیں تھی، وہ صرف میرے گھر ہی آتی تھی۔ اس نے کبھی یہاں اپنے کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں کیا، اس شہر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اپنے ساتھ اسرا کا ذکر کرتے ہوئے نایاب کی آواز رند گئی۔ ہاسٹل میں کوئی ایسی لڑکی جس سے اسرا کی دوستی ہو، جس کے پاس وہ جا سکتی ہو؟ رافع نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، اس کی سب سے بس رسمی سلام دعا تھی، وہ کسی پر یقین نہیں کرتی تھی۔ نایاب نے ایک سانس اندر کھینچتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کیے۔ اسرا سے دوستی میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کا ہی تھا، ورنہ وہ تو یہ 4 سال اپنے آپ میں رہ کر گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اوکے، شکریہ۔ اگر آپ کو اس متعلق کچھ بھی پتہ چلے تو آپ مجھے اس نمبر پر رابطہ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں اسرا کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، اس لیے پلیز آپ کوآپریٹ کیجیے گا اور ہماری آج کی ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کیجیے گا۔ رافع نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے نایاب نے حیرت سے تھام لیا۔ یہ پہلا تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسرا بے قصور ہے۔ اسے خوشی ہوئی۔ رافع نے اسے مکمل سچ نہیں بتایا تھا کہ وہ اسرا کی حقیقت جانتا ہے، اس نے محض اسے اپنا اندازہ اور اس کی مدد کا کہہ کر اسے خود سے رابطہ کرنے کی وجہ دی تھی۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر اس نے اپنے چہرے پر سیاہ ماسک پہنا تھا، سر پر پی کیپ لی تھی اور شولڈر پر اسٹوڈنٹ بیگ پہنا تھا۔ اب وہ دکھنے میں یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنا حلیہ تبدیل کر کے نایاب سے ملنے آیا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ اسرا کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، وہ خالی ہاتھ ہی لوٹ گیا۔ رافع شدید مایوس ہوا تھا۔ نایاب اس کے گیٹ اپ کو دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوئی تھی اور پھر دوسرے ہی لمحے شانے چکاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیلے تو معمول کے مطابق سڑکوں پر رش ہونا شروع ہو گیا۔ صبح سے نکلے لوگ واپس گھر کو جانے کے لیے اپنی اپنی گاڑیوں میں سڑکوں پر رواں دواں تھے۔ پولیس اسٹیشن میں داخلی راستے پر لوگوں کا آنا جانا تھا، جبکہ اندر پولیس اسٹیشن میں اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ فی الحال یہ پولیس اسٹیشن کانسٹیبلز کے سپرد تھا، کیونکہ اندر میٹنگ روم میں اس وقت میٹنگ چل رہی تھی۔ میٹنگ روم میں سربراہی کرسی پر ساحر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی کرسی پر رافع فائل پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ لمبے کانچ کے میز کے ارد گرد قطار میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، جن پر اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے تقریباً سبھی افراد موجود تھے۔ اپنے سامنے اپنی تیار کردہ فائل رکھے وہ اپنی اپنی باری کے منتظر تھے۔ ویکینڈ ان کا رپورٹ ڈے ہوتا تھا، جن میں ان کو گزشتہ ہفتے سونپے گئے کام دیکھے جاتے تھے اور مزید آگے نئے کام اسائن کیے جاتے تھے۔ ایس پی رافع، آپ کی رپورٹ میں موجود بیانات ناکافی ہیں، مجھے اس کیس کی مزید ڈیٹیلز چاہیے۔ پہلے تو اس ڈپارٹمنٹ کی CCTV فوٹیج نکلوائیں جو کہ غائب ہے، وہ فوٹیج ہماری بہت ہیلپ کر سکتی ہے۔ وہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، ان کے کلاس فیلو سے بھی معلومات نکلوائیں۔ وہاں موجود ہر وہ شخص جو اس تقریب والے دن وہاں پریزنٹ تھا، ان کے اسٹیٹمنٹ بھی آپ کی فائل میں ایز سون ایز پاسبل اپڈیٹ ہونی چاہیے اور کل شام تک یہ فائل میرے ٹیبل پر ہو۔ سہار نے اس کی تیار کردہ رپورٹ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ آج کل اس کا فوکس کام پر نہیں کہیں اور تھا اور اس کی ہر مصروفیت سہار کی نظروں سے مخفی نہیں تھی۔ وہ بس دیکھنا چاہتا تھا کہ رافع کس حد تک اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یس سر، رافع نے اس کے غیر مطمئن سے انداز کو دیکھتے ہوئے الرٹ ہو کر کہا اور فائل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ سر، اس فائل میں رمشا بخاری کی اس رات کی سب ڈیٹیلز ہیں۔ وہ اس دن شام 6 بجے ہاسٹل سے نکلی تھی۔ کسی سیفی نامی لڑکے سے اس کی کافی دوستی تھی، جس کے ساتھ ہی اس شام راک سٹار کلب میں گئی تھی۔ وہاں پر ان دونوں کی درمیان کسی بات پر بحث ہوئی تھی، جس پر رمشا نے خوب ویلا بھی مچایا تھا۔ وہاں موجود سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد رمشا روتی ہوئی وہاں سے ہاسٹل پہنچی تھی، جبکہ اس نے اس لڑکے سے لڑائی کے بعد کافی زیادہ ڈرنک کی تھی۔ ہاسٹل تک بھی وہ مشکل ہی پہنچی تھی۔ اس فائل میں اس کلب میں موجود اس رات کے مختلف لوگوں کے بیانات ہیں، آپ چیک کر لیں، اور اس USB میں اس شام کی ساری فوٹیج ہے۔ انسپیکٹر فائق نے فائل پڑھتے ہوئے سہار کو دیکھتے ہوئے پروفیشنل انداز میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے USB بھی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس میں لڑکے کا بیان نہیں ہے؟ سہار نے فائل دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، یہ رمشا کے مرڈر کے اگلے دن ہی آؤٹ آف کنٹری چلے گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا، فائق نے سنجیدگی سے کہا، جس پر سہار نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اس کے بارے میں ڈیٹیلز نکلواؤ، اس پر نظر رکھو، جیسے ہی پاکستان میں قدم رکھے اسے اٹھا کر یہاں لاؤ، جیل کی ہوا بھی اسے پسند آئے گی۔ سہار نے فائل بند کرتے ہوئے فائق کی طرف بڑھا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر، ہاسٹل کی لڑکیوں اور وہاں کی وارڈن کی اسٹیٹمنٹ اس فائل میں ہیں۔ سر، وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ نے اسرا کے بارے میں بہت پازیٹیو بیان دیے ہیں۔ ان کے بقول اسرا اپنے کام سے کام رکھنے والی ذہین لڑکی تھی، اس نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا، جبکہ رمشا کے ہاسٹل کے آنے کے بعد سے ہاسٹل کا ماحول خراب رہنے لگا تھا۔ رمشا جان بوجھ کر اسرا کو تنگ کرتی تھی، جس کے باعث وہ بھی اس کی زیادتی پر خاموش نہیں رہتی تھی۔ انسپیکٹر شاہد نے اپنی فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ ان دونوں میں موجود اس لڑائی، اس عداوت کی وجہ کیا کوئی خاندانی دشمنی تھی یا کچھ اور؟ سہار نے اس کے بتانے کے درمیان اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ سر، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، جبکہ سب پہلے سیمیسٹر سے ہی انہیں ایسے ایک دوسرے سے جھگڑتے دیکھتے آ رہے ہیں۔ انسپیکٹر شاہد نے لا علمی سے شانے چکاتے ہوئے کہا۔ یہ وجہ جاننی ہے مجھے، انویسٹیگیٹ کرے اور مجھے اپڈیٹ کرے۔ اس نے اس کی فائل بھی بند کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر زبیر، آپ کی طرف سے کیا اپڈیٹ ہے؟ سہار نے اپنے ہاتھ میں تھامے قلم کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی سبھی پیشانی پر ہلکی سی لکیریں قائم تھی، جبکہ تھوڑی پر پردہ ہلکا سا گھڑا اس کی ہلکی شیو میں چھپا ہوا تھا۔ ذہانت سے بھرپور سنہری آنکھیں سنجیدہ تھی۔ سر، ہم نے اپنے آدمی ان کے گھر کی طرف چھوڑے ہوئے ہیں، مگر وہ اپنے گھر نہیں گئی اور نہ ہی اپنے دوست کے گھر
اس کے علاوہ ان کے پاس کہیں چھپنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مگر ابھی تک انہیں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا۔ انسپکٹر زبیر نے اس کی پوری توجہ سے اپنی طرف متوجہ ہونے پر پورے اعتمادی سے اسے اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا، جس پر سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو ہوگا مس اسرا عالم کے پاس، یوں ہی تو نہیں وہ ہم پولیس والوں کو دھوکہ دے کر پچھلے 2 ہفتوں سے غائب ہے۔ مجھے اس کے اس ٹھکانے کا پتہ چاہیے۔ مجرم چاہے جتنا مرضی بھاگ لے، اس کا ٹھکانہ جیل کی تاریخ سلاخیں ہی ہوتی ہیں، تو اگر وہ ہمیں چکمہ دے رہی ہے تو آپ لوگ انہیں بھی چکمہ دے کر باہر نکالیں، وہ جہاں کہیں بھی چھپی ہے انہیں ان کی کسی کمزوری سے منظر عام پر لائیں۔ سحر نے ایک نظر رافع پر ڈالنے کے بعد سب کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ رافع کی مسلسل شکوہ کناں نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنی جلدی ہو سکے ملزم اسرا سمیت باقی سب اپنی ڈیوٹیز پر ایکسٹرا فوکس کریں۔ یہ کیس ہمارے شہر میں مسلسل بدسکونی کا باعث ہے۔ ہمیں اصل مجرم کو سامنے لانا ہے، کسی بے گناہ کو سزا دیے بغیر ہمیں اسے پکڑنا ہے جو اس سب کے پیچھے ہے، انڈرسٹینڈ؟ سحر نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس میٹنگ کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ یس سر، سب نے ایک آواز میں کہا۔ ایس پی رافع اور انسپکٹر فائق، آپ دونوں کل میرے ساتھ ہاسپٹل کا وزٹ کریں گے۔ پروفیسر اور رمشا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کچھ مسئلہ ہے، جبکہ ان کی ڈیڈ باڈی تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب ہماری موجودگی میں بہتر محسوس کریں گے اور اپنی بنائی گئی جھوٹی رپورٹ پر معذرت کر لیں، ورنہ ان کی یہاں خاطر مدارت کا خاصا انتظام کیا جائے گا۔ سرسری سے لہجے میں انہیں کہتا، ضبط سے اس نے ڈاکٹر کی بے ایمانی پر اس کی طبیعت صاف کرنے کا ارادہ وہ کر چکا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی سب اٹھے تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، جبکہ رافع ہنوز اپنی چیئر پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا نظر آتا تھا۔ تم چاند سی لڑکی بالکل چاندنی لگتی ہو، اپنی ذات میں مشغول دیوانی لگتی ہو۔ دیکھو آسمان پر کئی تارے اور بھی چمکتے ہیں، تم اپنے خوابوں میں کھوئی شہزادی لگتی ہو۔ آسمان پر موجود چاند بھی آج بالکل اس کے دل کی طرح تنہا اور خاموش معلوم ہوتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی شامل تھی۔ آج کا لاہور کا موسم رات کو یوں ہی خوشگوار ہو جاتا تھا، جبکہ دن بھر پڑتی گرمی میں رات کو یوں پرسکون ہو جانا مئی کے مہینے میں کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ مئی کا اختتام چل رہا تھا، رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ لان میں پڑی ایزی چیئر میں نیم دراز سا بیٹھا آسمان کو تکنے میں محو تھا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ اپنی عادت سے برخلاف چاند کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس نے اپنی بزی روٹین میں کبھی اتنا وقت اسے چاند کو دیکھنے میں لگایا ہو۔ شاید یہ غیر ارادی عمل تھا جس سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ سنہری بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں ہوا اپنی مرضی سے دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی۔ فروزی رنگ کی شرٹ، وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ رف سے حلیے میں خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سنہری آنکھیں جو کہ بظاہر تو چاند پر مرکوز تھی، جبکہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل کسی کی باتوں کی بازگشت ہو رہی تھی، جن سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی الجھ رہا تھا۔ وہ یوں ہی چاند کو دیکھنے میں مصروف تھا جب حاشر کی موجودگی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ یہ لیں ایس پی صاحب آپ کی شوگر فری بلیک کڑوی کافی۔ حاشر نے بڑی خوشی کلاکی سے کافی کا مگ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ سحر کی یہ کڑوی کافی تو اسے گویا زہر ہی لگتی تھی۔ جانے وہ کیسے پیتا تھا۔ اس کی کافی بناتے ہوئے وہ اکثر برے برے منہ بناتا تھا، مگر سحر کو قطعاً پرواہ نہ تھی۔ رمیسا بیگم آج جلدی سو گئی تھی۔ سحر 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر لوٹا تھا۔ حاشر نے ہی اسے کھانا گرم کر کے سرو کیا تھا۔ سحر اپنا کام خود کرنے کا عادی تھا، مگر حاشر نے اس کے چہرے سے واضح نظر آتی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے زبردستی اسے خود کھانا سرو کیا تھا۔ 10 بجے ملازم اپنے گھر چلے جاتے تھے، جس سے دیر رات کو واپس آنے پر وہ خود ہی کھانا گرم کر کے کھاتا تھا، یا اگر رمیسا بیگم جاگ رہی ہوتی تو وہ خود اسے سرو کرتی۔ حاشر کو کھانا بنانا تو نہیں آتا تھا، مگر وہ سرو بہت اچھا کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد حاشر اپنے اور اس کے لیے کافی بنانے لگا تو وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گیا، جہاں کا خوشگوار موسم اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ تھینکس حاشی۔ سحر نے سیدھے ہوتے ہوئے کافی کا کپ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے متشکری سے کہا، اٹس اوکے بھائی، یہ تو میرا فرض تھا۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، جسے آپ کے کھانے اور اس کے بعد کافی کی فکر لگی رہتی ہے۔ حاشر نے بڑے سکون سے ماتھے پر مصنوعی متفکری کی لکیریں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ سچ بھی تھا، اگر رمیسا بیگم جاگ رہی ہوتی تو حاشر سکون سے سو جاتا، کیونکہ اسے تسلی ہوتی تھی کہ اس کی ماں سحر کو کھانا کھائے بغیر نہیں سونے دے گی، جبکہ اگر کبھی رمیسا بیگم سو جاتی تو وہ خود اس کا انتظار کرتا اور اس کے منع کرنے کے باوجود وہ خود اسے کھانا گرم کر کے سرو کرتا اور بعد میں کافی بنا کر دیتا۔ سحر کبھی کبھی کافی دیر سے رات کو آنے کی وجہ سے رات کا کھانا گول گر جاتا، اس لیے رمیسا بیگم اور حاشر کو ہی اس بات کا خیال رکھنا پڑتا تھا، جو کہ آج تک ان کا خیال بغیر کہے رکھتا آیا تھا۔ تھکتے نہیں ہو تم اتنی فضول کوئی کر کے؟ سحر نے اس کی بات سے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہلکی نیلی ٹی شرٹ، سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس رف سے حلیے میں اس کا عکس ہی لگ رہا تھا۔ یار بھائی، بولنے سے بھی کوئی تھکتا ہے بھلا؟ صاف دل کے لوگ ہیں ہم، دل میں کچھ نہیں رکھتے، جو محسوس کرتے ہیں فوراً بول دیتے ہیں۔ حاشر نے شان بے نیازی سے جیسے اپنی خود میں یعنی اپنی خوبی بتائی تھی، جبکہ سحر کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا عکس آیا تھا۔ وہ بھی تو بہت بولتی تھی، پل میں سامنے والے کو اپنی باتوں سے زیر کر دیتی تھی، اور اس کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والا اپنی تزلیل سے پھڑ پھڑا بھی نہ سکے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار اسرا کا خود سے متنفر سا عکس لہرا گیا۔
हाशिर ने उसे किसी गैर मरई नुक्ते को घूरते देखा तो उसके सामने हाथ लहराते हुए उसकी तवज्जो दोबारा अपनी जान मबसूल करवाई। खुद को साफ दिल का कहकर सामने वाले की ऐसी तैसी करके तुम ज्यादा बोलने वाले लोग खुद को बड़ी तोप चीज समझते हो। सहर ने असरा के ख्याल से झुंझला कर सर झटकते हुए कहा। बहुत ही बददिमाग लड़की थी। उसने हाशिर को जवाब देते हुए सोचा। हाशिर का कहका उसके अंदाज पर लॉन में गूंजा था। साफ पता चल रहा था कि जैसे वो किसी का गुस्सा उस पर निकाल रहा हो। अल्लाह तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप। हम लोग तो बड़े हसास तबीयत और साफ दिल के होते हैं। मालूम नहीं अब आप किसकी बात कर रहे हैं। हाशिर ने बड़ी मासूमियत से उसकी मालूमात में इजाफा किया था, जिस पर सहर उसे देख कर रह गया, जो हमेशा ही खुद पसंद था। वैसे भाई आपस की बात है, किसने की है आपकी ऐसी की तैसी? प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगा। हाशिर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में चेयर पर थोड़ा आगे को झुकते हुए राजदार से पूछा। शट अप हाशी, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं जो मुझसे बहस करे या मेरी इंसल्ट करे। सहर ने खफीफ से लहजे में सर झटकते हुए खफगी से कहा। अंदाज खासा मगरूर था, जबकि दिल के एक कोने से आवाज आई थी। हाँ वो थी जो उसकी आंखों में देखते हुए बगैर डरे हर बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। सहर ने अपने दिल की इस आवाज को सुनी अनसुनी कर दिया। ये तो है, आई एग्री। हाशिर ने इसकी बात की तायीद की थी, जबकि आज उसे सहर की शख्सियत में एक अनजानी से तब्दीली बड़ी वाज़ेह नजर आई थी। सहर उसके जवाब के बाद फिर से काफी पीते हुए गैर इरादे तौर पर चांद को देखने लगा, जैसे उसका कुछ वहां रह गया हो जो कि हाशिर की नजरों से मुख्फी न रहा। क्या बात है भाई, आज बड़ा चांद को घूर रहे हैं। कहीं आपको इसमें मेरी होने वाली भाभी का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो प्लीज मुझे भी दिखाए ना। हाशिर ने पहली बात मशकूक से अंदाज में उसे देख कर कही, जबकि अपनी बात से सहर को खुद को घूरने पर वो मासूमियत से आंखें पटपटाता हुआ आसमान पर देखते हुए सच में अपनी भाभी को तलाश करने लगा। बहुत पिटोगे हाशी किसी दिन तुम मुझसे अपनी इस फजूल गोई की आदत पर। सहर ने उसकी हरकत से उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। नहीं, मैं कोई गुलाम हूँ जो अपनी राय का, अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकता। सरार साहब की लाडली छोटी औलाद हूँ, आप मुझे इतनी आसानी से हाथ नहीं लगा सकते। हाशिर ने उसकी बात से अपनी गर्दन कड़ा कर बड़े रौब से कहा। एक लम्हा लगा था सहर ने उसी गर्दन में हाथ डालकर उसे दबोच लिया था, तो गोया हाशिर को पल में तारे नजर आ गए थे। वो बिलबिला उठा। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम, जरा दोबारा कहो। सहर ने हनूज उसकी गर्दन को अपने मजबूत बाजुओं में दबोचते हुए पूछा, जबकि इसकी हालत पर वो अपनी मुस्कुराहट छुपा गया। हाशिर को डराने में एक अजब ही मजा था, जिससे वो कभी कभी लुत्फ अंदोज होने से हरगिज गुरेज नहीं करता था। सॉरी भाई, आई एम सॉरी। मेरे बच्चों की भी तौबा, दोबारा आपसे पंगा नहीं लूंगा यार। मेरा सांस बंद हो रहा है, कुंवारा नहीं मरना मुझे, प्लीज यार, सॉरी। हाशिर से उसकी गिरफ्त बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो बेचारा तड़प कर माफिया मांगता हुआ खुद को इससे छुड़वाने की तगोदूद में था। सहर को बिलाकर उस पर तरस आ गया। उसने उसे छोड़ दिया। उसने अपना हाथ हल्का ही रखा था, जबकि उसकी बात का जवाब हाशिर ज्यादा बेहतर दे सकता था, जो कि सीधा होता हुआ अपना सांस बहाल कर रहा था। उसका सांस फूल गया था, चेहरे पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। बी अ मैन हाशी, बस इतनी सी गिरफ्त से ही डर गए। सहर ने हुज उठाती नजरों से उसे देखते हुए कहा, जिस पर हाशिर उसकी इतनी सी गिरफ्त कहने पर गोया तड़प ही गया। कोई खुदा का खौफ करें आप, इस कदर मजबूती से आपने मेरी गर्दन को जकड़ा था, मुझे लग रहा था कि मेरी गर्दन ही टूट जाएगी। आप अपनी ये ताकत अपने मुजरिमों पर दिखाया करें, मुझ गरीब को बख्श दें। हाशिर ने गोया हाथ ही जोड़ लिए। उसकी हालत और बात पर सहर दिल खोल कर हंसा था। डरपोक, हमेशा की तरह उसके बाल बिगाड़ते हुए सहर ने प्यार से कहा था, जबकि वो उसकी हालत देखकर हंस रहा था। ये तो आपको कल पता चलेगा कि कौन डरपोक है। माँ साहब को इस पर रोक कर दिखाएं। जा रही हैं वो कल हीरा के घर उसकी फैमिली से मिलने, और इस ईद पर वो आपकी हीरा से मांगने का पुख्ता इरादा कर चुकी हैं। मैं तो कल ऑफिस से आने के बाद बाकायदा माँ साहब के साथ आपकी AIG साहब के घर आपका रिश्ता लेकर जा रहा हूँ, और इस बार माँ साहब आपसे पूछने का इरादा नहीं रखती। ज़बरदस्ती शादी करवाएंगी वो आपकी, क्योंकि उन्हें उनकी पसंद की बहू मिल चुकी हैं। हाशिर का अंदाज ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला ही था, जबकि दूसरी तरफ सहर बेयकीनी से उसे देख रहा था। पिछले कुछ दिनों से रुमैसा बेगम का मूड बहुत खुशगवार था, मगर वो नहीं जानता था कि इस सब की वजह ये हो सकती है। ये सब सुनकर एक पल को बेयकीन हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी, शायद उसकी माँ हीरा की आंखों में उसके लिए पसंदीदगी देख चुकी थी, जबकि उसकी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सुबह माँ से बात करूंगा। सहर का मूड एकदम ही बदला था। वो स्पॉट से चेहरे से बोला, अब कुछ नहीं हो सकता। माँ साहब हीरा की फैमिली को अपने कल का आने का बता चुकी हैं, और वैसे भी भाई इतनी स्वीट तो है हीरा भाभी, अब यहाँ क्या मसला है? हाशिर ने उसे बताते हुए आखिर पर झुंझला कर पूछा था। अगर तुम्हें इतनी ही स्वीट लग रही है तो तुम कर लो उससे शादी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। सहर ने उसकी बात से शाने उचकाते हुए संजीदगी से कहा, और उठकर अंदर को बढ़ गया। अस्तगफिरुल्लाह, वो मेरी होने वाली भाभी हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। हाशिर ने उसके जाने पर पीछे से बुलंद आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा। वो कितनी आसानी से कहकर गया था कि वो कर ले उससे शादी, जबकि राफिन तो उसे बताया था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यही बात उसने अपनी माँ को बताई थी, जिस पर रुमैसा बेगम ने पल में फैसला ले लिया था। हाशिर को सहर का अंदाज देखकर तो इस बात सरासर झूठ लगी। अब यकीनन सुबह उनके घर में एक तवील बहस की जंग छिड़ने वाली थी। हाशिर ये सब सोचते हुए नफ़ी में सर हिलाता कॉफ़ी के मग उठाकर अंदर को बढ़ गया, जबकि पीछे स्याह रात यूं ही आहिस्ता आहिस्ता सिरकती रही। कमरे में गहरी खामोशी थी। ये इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर मौजूद वेल फर्निश्ड ऑफिस था, जहां वो दोनों आमने सामने बैठे थे। एसी की खुनकी ने पूरे कमरे को ठंडा कर रखा था। वह हनूज अपने माथे पर बल डाले हाथ में थामी फाइल के औराक पलटने में मसरूफ था,
جبکہ اس کے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر بڑی محسوس کن سی مسکراہٹ تھی۔ ایک آخری نظر اس فائل میں درج شرائط پر ڈالنے کے بعد اسے دوبارہ اس فائل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے بند کرتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے شخص کے سامنے اس فائل کو اس نے بڑے سپورٹ چہرے کے ساتھ رکھا تھا، جسے سامنے والے شخص کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ فوراً ٹیک چھوڑ کر چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے اس ڈیل کے بارے میں مسٹر عاطف شیراز؟ اسد نے اس کے سپورٹ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس ڈیل میں کوئی دلچسپی نہیں، اپنے بزنس میں مجھے کسی کی شراکت بالکل پسند نہیں۔ آپ کے یہاں آنے کا شکریہ۔ میں اپنے پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے سیل نہیں کرتا، امید ہے آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا۔ عاطف کا لہجہ پروفیشنل سا تھا، جبکہ جیسے اسے ضبط کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کی بات سے ایک پل تو اسد لاجواب ہوا تھا، جبکہ دوسرے پل وہ اس کے انکار پر مبہم سا مسکرایا تھا۔ آپ نے شاید فائل کے پہلے صفحے پر درج اونر کا نام نہیں پڑھا۔ اسد کا لہجہ اطلاع کن تھا۔ میں اس فائل کو پہلے صفحے سمیت آخر تک ریڈ کر چکا ہوں، میرا جواب اب بھی وہی ہے۔ عاطف نے پیچھے چیئر پر ٹیک لگاتے ہوئے تحمل سے جواب دیا۔ آپ منظور شاہ کو انکار کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں اس ڈیل کے ذریعے انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا آپ کی طرف، جسے آپ اپنی حماقت سے دشمنی میں بدل سکتے ہیں۔ اسد نے اسے بڑے محتاط انداز میں جیسے کچھ سمجھانا چاہو۔ تم میرے ہی آفس میں بیٹھ کر مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ عاطف کی پیشانی پر ناگواری کی بہت سی لکیریں پل میں جمع ہوئی تھی، جسے اس نے چھپانے کی قطعی کوشش نہیں کی تھی۔ ارے نہیں مسٹر عاطف، میں تو آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب سے دوستی میں آپ کے فائدے ہی فائدے ہیں، جبکہ انہیں انکار کر کے آپ انہیں ناراض کر سکتے ہیں، اور ان کی ناراضگی تو شاید آپ برداشت نہ کر سکے۔ اسد نے بظاہر بڑے سکون سے کہا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ عاطف کا پارا مزید ہائی ہوا۔ میرے اچھے برے کے بارے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناؤ یو میں لیو۔ عاطف نے تپے تپے سے لہجے میں ضبط سے کہا۔ اسے نہ تو اس ڈیل میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس پولیٹیشین سے دوستی یا دشمنی میں۔ اس نے اپنا بزنس بہت محنت سے اس مقام تک پہنچایا تھا کہ بہت سی کمپنیاں اسے ڈیل کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، مگر وہ ڈیلنگز کم ہی کرتا تھا۔ مرضی آپ کی مسٹر عاطف، امید ہے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اسد نے فائل اٹھاتے ہوئے ایک الوداعی اور سنجیدگی بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اس کے انداز پر اپنا سر جھٹکا تھا۔ اسے کسی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ بزنس کی دنیا میں اس کی پوزیشن بہت اسٹرانگ تھی، کوئی اتنی آسانی سے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ اپنی سیکرٹری کو کال کر کے اس نے کھری سنائی تھی کہ آئندہ ایسے لوگوں کو خود ہی ڈیل کریں، اس کے آفس آنے نہ دیں، اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ منظور شاہ نامی بدقسمتی اس کی زندگی میں بھی داخل ہوئی تھی، جس سے اس نے نہ صرف دشمنی مول لی تھی بلکہ واضح انکار کر کے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی تھی، جس سے وہ بے خبر تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ اس وقت بازاروں میں بہت رش تھا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ بازاروں میں نکلی خواتین خریداری کے بعد واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہی تھی۔ انارکلی بازار کی تنگ گلیاں کچا کچ عورتوں، بچوں اور نوجوانوں سے بھری پڑی تھی۔ ایک مہینے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ بازاروں کے علاوہ مین روڈ پر واقع سودا سلف کی دکانوں پر بھی خوب رش تھا۔ ہر کوئی اپنی جیب کے حساب سے خریداری کرنے میں مصروف تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو وہ دونوں اذان سنتی ہوئی جلدی سے لوگوں کے ہجوم سے نکلتی مین روڈ کی طرف بڑھی تھی۔ ان میں سے ایک خاتون نے سیاہ بایا پہنا ہوا تھا، جبکہ ان کے ساتھ نوجوان لڑکی نے بڑی سی سیاہ چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا، جبکہ اس کی چال بڑی متوازن تھی۔ اس کے ساتھ موجود خاتون، جن کی عمر تقریباً 40 سال تھی، وہ مسلسل منہ میں اس رش کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے آگے چل رہی تھی، جبکہ ان کے پیچھے چلتی لڑکی، جس کی عمر تقریباً 25 سال تھی، وہ نقاب کے پیچھے مسلسل اپنی پھوپھو کی بڑبڑاہٹ پر مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں سامان اٹھائے ان کے برابر پہنچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ارے او پریشے، جلدی چل، کیا عشاء کی نماز بھی یہیں نکالنے کا ارادہ ہے؟ اس کی پھوپھو، جس نے دونوں ہاتھوں میں گروسری کا سامان پکڑا ہوا تھا، اس کے سست چلنے پر وہ پیچھے پلٹی تھی اور بڑی خفگی سے اسے گھر کا تھا، جو ان سے زیادہ نہیں 2 قدم ہی دور تھی۔ چل تو رہی ہوں پھوپھو، اب کیا اتنا سامان اٹھا کر دوڑ لگاؤں؟ اپنے پھوپھو کے جھڑکنے پر پریشی عادت سے مجبور یوں ہی بگڑ کر بولی تھی۔ دردانہ پھوپھو اس کے جواب پر اس سے نقاب میں گھور کر رہ گئی۔ نہ تو اس کا بھائی اتنا زبان دراز تھا اور نہ ہی اس کی بھابھی، جانے یہ لڑکی کس پر چلے گئی تھی، جسے تھوڑا سا جھڑکو تو سامنے والے کا لحاظ کے بغیر اس کی بات منہ پر مارتی تھی۔ اگر آپ مجھے ایسے ہی یہاں کھڑی اتنے پیار سے گھورتی رہیں تو بس پڑھ لی آپ نے مغربی نماز، چلے نا رکشہ رکوائیں، رات کو کھانے کے بعد دونوں پھپھی بھتیجی خوب لڑیں گے اس بات پر۔ ریشی نے اپنی پھپھی کے ایک جگہ کھڑے ہو کر خود کو گھورنے پر بڑی معصومیت سے کہا اور ان کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے سامنے سڑک پر کھڑے رکشے والے کو اپنے پاس لانے کا اشارہ کیا۔ ایک تو اتنی گرمی تھی، اوپر سے دونوں دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ اس چادر میں تو اس کا باقاعدہ سانس اٹک رہا تھا اور اوپر سے اتنا زیادہ سامان اٹھایا وہ کب سے ان کے ساتھ پھر رہی تھی۔ آخر کو مجال تھی کہ اس کی پھوپھی کسی ایک دکان سے ہی سارا سامان لے لے، اسے اپنے ساتھ 7 دکانیں پھرا کر وہ مشکل سارا سامان خریدتی تھی۔ وجہ آسمان کو چھوتے چیزوں کے ریٹ تھے، جس کی وجہ سے وہ بحث کر کر کے ہی سودا سلف خریدا کرتی تھی۔ یا میرے خدا، 400 روپے؟ ہمیں کیا چین جانا ہے تو تجھے 400 روپے دیں؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ رکشے والے بھائی؟ رکشے والے کے قریب آتے ہی پھوپھو نے اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی اور ساتھ ہی ساتھ کرایہ پوچھا، جبکہ رکشے والے کے کرایہ بتاتے ہی پھوپھو کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ اپنی حیرت کو بغیر چھپائے رکشے والے کو گھرکنے لگی، جبکہ پریشی اپنے ہاتھ میں تھاما سامان رکشے میں رکھ چکی تھی۔ اس کا بس چلتا تو خود بھی رکشے میں سوار ہو جاتی، مگر پھوپھو کو رکشے والے سے بحث کرتا دیکھ وہ ایک پل کو رک گئی تھی اور بیزاری سے تماشا دیکھنے لگی۔
ماں جی میں نے کون سا $400 مانگ لیے ہیں جو آپ اس قدر بحث کر رہی ہیں؟ مہنگائی دیکھی ہے آپ نے؟ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے، 400 بالکل مناسب ہے۔ رکشے والے نے بحث کو سمیٹتے ہوئے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ 1 منٹ رے بھیا، تو نے یہ ماں جی کس کو بولا؟ تجھے میں ماں جی دکھتی ہوں؟ تجھے 4 سال چھوٹی ہوگی، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے ماں جی کہنے کی؟ 1 منٹ سے پہلے اپنا رکشہ لے کر یہاں سے نکل، ورنہ مجھے تو جانتا نہیں، تو سمیت تیرے اس ڈبے کو آگ لگا دوں گی۔ لفظ ماجی پر پھپھو جو بھڑکی تو رکشے کو معاملہ بگڑتا نظر آیا۔ اسے جلدی سے رکشے سے اپنا سامان اتارا۔ رکشے والا پھپھو کے اس قدر رد عمل پر زیر لب پاگل عورت بڑبڑاتا ہوا ایک پل میں وہاں سے اپنا رکشہ دوڑاتا ہوا نکل گیا، جبکہ پیچھے پریشے کمر پر ہاتھ رکھے اپنی پھپھی کو گھورنے لگی جو مسلسل اس رکشے والے کو کوسنے میں مصروف تھی۔ مجال تھا جو اس کی پھپھی کبھی کسی کو بخش دے۔ اے لڑکی، اپنی آنکھیں اندر ہی رکھ، وہ مرد اس قابل ہی نہیں تھا کہ ہم اس کے ساتھ جاتی۔ اسے خود کو گھورتے دیکھ پھپھو نے جھنجھلا کر کہا، جی اچھے سے جانتی ہوں میں، پریشا نے خفگی سے کہا اور تب کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے بعد اگلے 10 منٹ دردانہ پھپھی یوں ہی رکشے والوں سے کرائے پر بحث کرتی رہیں اور بلاخر ان کے ایک بتائے گئے کرائے پر جانے کے لیے راضی ہوا تو پریشا نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے سامان اندر رکھتی رکشے میں سوار ہوئی۔ دردانہ پھپھو اس کی اجلت کو دیکھتے ہوئے اسے کوس کر رہ گئی جسے صرف اپنی ہی پڑی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں تھاما سامان رکشے میں رکھتی ہوئی وہ اس کے ساتھ آ بیٹھی تو رکشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوا۔ ویسے پھپھو، یوں رکشے والوں کا دماغ خراب کرتے ہوئے آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی؟ مجھے تو ڈر ہے کہیں کوئی آپ کو بددعا ہی نہ دے دے جتنا آپ انہیں ذلیل کر دیتی ہیں، اور میں نے سنا ہے دوہی دل سے نکلی ہوئی بددعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ پریشا نے اپنی چادر کا پلو اپنے چہرے کے سامنے جھلاتے ہوئے متفکری سے پھپھو کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، تو ہے ہی میری دشمن، تیری کی چلتی زبان کو گھر جا کر کاٹوں گی، خبردار جب گھر آنے تک ایک لفظ بھی بولی۔ اس کی بات سن کر پھپھو مارے غصے سے اس کی شانے پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا، جبکہ دوسری بات انہوں نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہی اور اسے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ پریشا نے ان کا بھاری حال لگنے پر بے اختیار اپنا شانہ تھاما تھا اور ایک خفگی بھری نظر ان پر ڈالتی سر جھٹکتی ہوئی وہ بھی رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ رکشے والے نے چور نظروں سے ان عجیب سواری کو دیکھا تھا تو تب سے آپس میں لڑی ہی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رکشہ ایک کچی سڑک پر رکا تھا اور وہ دونوں اپنی چادر سنبھالتے احتیاط سے اتری تھی۔ پھپھو نے رکشے والے کو کرایہ دیا تھا جبکہ پریشا سارا سامان اٹھاتے منہ پھلائے چلتے ہوئے ایک تنگ اور تاریک سی گلی میں گم ہو گئی۔ پھپھو اس کی ہٹدرمی پر باقی کا سامان اٹھائے اس کے پیچھے اس تنگ گلی میں داخل ہو گئی تھی۔ سر، آپ بس ایک حکم کریں، اسے اس کی اوقات پل میں یاد کروا دوں گا جس نے آپ کی دل کو انکار کرنے کی جرت کی۔ اسد کا ہمارے ضبط کے چہرہ سرخ تھا۔ منظور شاہ 2 دن بعد پاکستان واپس لوٹا تھا۔ وہ لندن اپنی بیوی کے بھانجے کی شادی پر گیا ہوا تھا۔ آج وہاں سے لوٹتے ہی اسد، جس نے اس کے پیچھے سارا کام سنبھالا ہوا تھا، اس کے آفس میں بیٹھا اسے اٹکے ہوئے کاموں کے بارے میں بتانے لگا، جس میں سب سے زیادہ غصہ اسے عاطف پر تھا، جس نے نہ صرف اسے انکار کیا تھا بلکہ اس کی کسی دھمکی کو وہ خاطر میں ہی نہیں لایا تھا۔ کام ڈاؤن اسد، 3 مہینے بعد الیکشن ہونے والے ہیں، ہمیں اپنا ہر کام بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ پہلے ہی کچھ کتے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہمیں اب ذرا الرٹ ہو کر رہنا ہوگا۔ وہ ہوٹل تو ہر حال میں مسٹر عاطف کو میرے نام کرنا ہوگا، چاہے سیدھی طرح مان جائے، ورنہ دوسرے بھی بہت سے طریقے ہمیں آتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ پروفیسر کا کیس کہاں تک پہنچا؟ اس بار ان پولیس والوں کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے جو یوں پورے شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ مجھے ان کے اندر کی ساری معلومات چاہیے۔ تم فیضی کو بھیجو وہاں، اس کا ٹرانسفر کرواؤ یہاں، اور اس بات کا کسی کو علم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ منظور شاہ نے بے چینی سے کہا۔ آئے دن پولیس نئے مشکوک لوگوں کو گرفتار کر رہی تھی جس سے منظور شاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ انہیں اس بار یہ معاملہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اسد کو ہدایات دیتے ہوئے ایک کام یاد آنے پر اپنے روم سے اٹھ کر باہر جانے لگا جب اسد نے کچھ یاد آنے پر انہیں پیچھے سے پکارا۔ سر، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ وہ اس دن سے اس کمرے میں نیم بے ہوش پڑی ہے، اسد نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پاس سے منظور شاہ پلٹے تھے اور طنزیہ مسکراہٹ ان کی لبوں پر آ ٹھہری۔ میرا خیال ہے اس کی بہادری پر ہم اسے سزا بہت اچھے سے دے چکے ہیں۔ اب تک اس کے سر سے سچ بولنے کا بھوت اتر گیا ہوگا، مگر بیچاری جانتی نہیں ہے کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے، جس کی نگری میں غلطی کی معافی نہیں بلکہ موت ہوتی ہے۔ تو آج رات ہی سے اس کے پروفیسر کے پاس روانہ کرو، خس کم جہاں پاک۔ منظور شاہ نے قوت سے کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل کے ان کے پیچھے تھی۔ اسد کچھ دیر میں آفس سے باہر نکلا تھا اور یقیناً اس کا رخ اسی کمرے کی جانب تھا جہاں وہ معصوم لڑکی کتنے دنوں سے ان کی دی گئی اذیتیں برداشت کر رہی تھی، جبکہ آج اسے اس اذیت سے مکمل نجات ملنے والی تھی، یعنی موت۔ وہ کل شام بہت تھکا ہوا گھر لوٹا تھا، اس لیے فریش ہونے کے بعد اس نے اپنی نیند پوری کرنا مناسب سمجھا۔ وہ پچھلی 2 راتوں سے سکون سے نہیں سویا تھا، جبکہ آج جیسے نیند اس کے ہر کام سے زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ وہ شام کو سویا ہوا تھا جب اس کی آنکھ رات 3 بجے کھلی اور پھر اس کے بعد اس نے بہت کوشش کی تھی، مگر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے تھی، جس کے باعث وہ اٹھ کر بیٹھا تھا اور گھڑی پر ایک نظر ڈالی جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ کسل مندی سے آنکھیں مسلتا آ کر اوپن کچن میں کھڑا ہوا تھا، اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ 5 منٹ میں اپنے لیے کافی بنا کر وہ کپ ہاتھ میں تھامے بالکونی میں آیا تھا جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کی نیند پوری ہو گئی تھی جبکہ تھکاوٹ سے اعصاب ابھی بھی جلائے ہوئے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا خاموشی سے اپنے سامنے خلا میں دیکھتا رہا۔ اس کی بالکونی سے پوری سوسائٹی کا منظر صاف نظر آتا تھا، جہاں اس وقت اسٹریٹ پول میں لگے بلب بھی روشن تھے جو کہ اندھیرے میں ڈوبی سڑکوں کو روشن کر رہے تھے۔ گیٹ کے پاس بیٹھے چوکیدار بھی اونگ رہے تھے۔
وہ خلا میں دیکھتے ہوئے جیسے کچھ دن پیچھے چلا گیا تھا. کتنا ڈھونڈا تھا اس نے اسرا کو، ہر جگہ، ہر گلی، ہر کونا اس شہر کا چھان مارا تھا، مگر وہ تو یوں نظروں سے اوجھل ہوئی جیسے اس کا وجود کبھی زمین پر تھا ہی نہیں. رافع شدید دل گرفتہ ہوا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس کے لیے مارا مارا ہر جگہ اس کی تلاش میں پھر رہا تھا. اسے اسرا سے اس کے درد سے ایک عجیب سی انست ہو گئی تھی. اسرا کی آنسو بھری آنکھیں اسے نہیں بھول رہی تھی. وہ ایک عام لڑکی تھی جسے قسمت نے سب کی نظروں میں مجرم قرار دے کر عام نہیں رہنے دیا تھا. اس سے اس کے حصے کی خوشیاں چھین لی تھی. رافع کو اس کی قسمت پر اس سے دلی ہمدردی تھی. اسرا میں کچھ تو ایسا تھا جو اسے اس سے غافل نہیں ہونے دے رہا تھا. وہ سحر سے مسلسل ناراض تھا اور آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی بھی وجہ سے سحر سے ناراض ہوا ہو. مگر اسرا کے لیے سٹینڈ لیتے ہوئے وہ سحر کی نہ ماننے پر اس سے شدید خفا تھا. سحر اس کا آئیڈیل تھا. اس نے آج تک سحر کو خود سے زیادہ مہربان پایا تھا. وہ اسے زیادہ دوسروں کا احساس کرتا تھا. اس نے ہمیشہ اسے دوسروں کی تکلیفوں میں ان کا غمگسار پایا تھا. کسی کا مشکل میں یوں ساتھ دیتا کہ سامنے والے کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہوتا اور وہ اسے اللہ کا کوئی معجزہ ہی سمجھتے، جبکہ رافع تو اس کی رگ رگ سے واقف تھا. وہ ہر پل اس کے ساتھ ہوتا تھا. اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسرا کے معاملے میں یوں اپنی انا درمیان میں لے آئے گا. اس کے یوں اس معاملے میں صاف پیچھے ہٹنے سے بے یقین ہوا تھا. اگر اسرا کم عمر تھی، جذباتی تھی، تو وہ سمجھدار تھا، باشعور تھا. اس نے کیوں اسے منمانی کرنے دی؟ رافع رہ رہ کر یہ بات سوچتا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا. رافع اس لڑکی کی دل سے مدد کرنا چاہتا تھا جس نے یہاں سے جا کر بہت بڑی بیوقوفی کی تھی اور نہ جانے وہ کہاں کس حال میں تھی. اس کی زبان پر نہ چاہتے ہوئے بھی گزرے دنوں میں کئی بار اسرا کی سلامتی کی دعا ٹھہری تھی. وہ بہت سنجیدہ سا ہو گیا تھا. رمیسہ بیگم اسے کئی دنوں سے گھر بلا رہی تھی جبکہ وہ کام کی وجہ سے جا نہیں پا رہا تھا، مگر اس نے اس سنڈے ان سے ملنے کا وعدہ کیا تھا جس پر انہوں نے اس کی جان بخشی تھی. انہوں نے اسے کچھ سرپرائز دینا تھا جس کا اسے قطعی علم نہیں تھا. وہ یوں ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. اس کی کپ سے ایک طرف پڑی بھاپ پرادی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی. ہوا کے تیز جھونکے سے وہ جیسے حال میں واپس لوٹا تھا اور اپنی ٹھنڈی ہوئی کافی کو بے دلی سے ٹیبل پر پٹک دیا. عجیب بے چینی تھی کہ نہ کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور نہ کسی کام کو. وہ یوں ہی بالکنی کے پردے برابر کرتا لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کا سینٹر ٹیبل پر پڑا موبائل بجنے لگا. وہ چونک کے موبائل کی طرف متوجہ ہوا اور متفکر سے انسپکٹر فائق کی کال اٹھائی. السلام علیکم، خیریت انسپکٹر فائق؟ رافع نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے پوچھا جہاں آدھا گھنٹہ ہی مزید گزرا تھا. آج فائق کی نائٹ شفٹ تھی. وعلیکم السلام سر، ایک بیڈ نیوز ہے. کیا آپ ابھی آ سکتے ہیں؟ ہمیں یونیورسٹی کے پیچھے ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. اس کی حالت بہت تشویشناک ہے جس سے اس کی پہچان تھوڑی مشکل ہے، پر شیور ہوں یہ وہی لڑکی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، جس کی رپورٹ ہمارے پاس درج تھی. فائق نے اس لڑکی کے مردہ وجود پر نظر ڈالتے ہوئے کہا. وہاں ایمبولینس آ چکی تھی جو کہ اس لڑکی کو وہاں سے لے جا رہی تھی. اس خبر کو سننے کے بعد اس کے دونوں کان سائیں سائیں کر رہے تھے. وہ انجانے میں اسی لمحے سے ڈرتا تھا. فائق کی بات سن کر اس کے لب خود بخود ہی ہلے تھے اور ان سے بے یقینی کسی کیفیت میں اسرا کا نام ادا ہوا تھا. ایک پل کے لیے اسرا کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا. فائق اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ ایک جھٹکی کی زد میں تھا. اسے جیسے اپنی بے وقت بے چینی کی وجہ سمجھ آنے لگی تھی. سر آپ آ رہے ہیں یا نہیں؟ ہم اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں. فائق نے اس کی خاموشی پر دوبارہ پوچھا تو وہ اپنی ہلکی بڑی شیپ پر ہاتھ پھیرتا ہوا جس سے خود کو سنبھال چکا تھا. آ رہا ہوں میں. ہاسپٹل کا ایڈریس SMS کر دو مجھے. رافع اجلت میں کہتا کمرے سے اپنی گاڑی کی چابی لینے دوڑا. وہ ایک بہت بااعتماد آفیسر تھا. وہ کبھی نہیں گھبرایا تھا مگر آج جانے کیوں دل کو ایک الگ ہی ڈر ستا رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہو. وہ جلدی سے فریش ہو کر کپڑے چینج کرتا ہوا اپنے فلیٹ کو لاک کر کے نیچے پارکنگ کی طرف بڑھا تھا. اگر آج اسرا کو کچھ ہو گیا تو شاید وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا کہ وہ ایک بے گناہ کی صحیح سے حفاظت بھی نہ کر سکا، اور سحر اس سے تو وہ ساری زندگی بات نہ کرتا. کبھی کبھی وقت کی بے چینیاں، گھبراہٹیں، بے سکونیاں ہماری زندگی میں آنے والے کسی غیر متوقع لمحے یا حادثے کا الارم ہوتی ہیں. یہ الارم کبھی تو بالکل درست یا غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور کبھی ہر وقت ہمارے ذہن میں دوڑتے ہمارے خدشات ہوتے ہیں جو کبھی کبھی حقیقت بن کر سامنے آ جاتے ہیں اور کبھی ہماری سوچ و تک ہی محدود رہتے ہیں. قسمت اسے بھی اس کھیل میں گھسیٹ چکی تھی جس سے اب باہر وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا تھا. شاید اس کی آج اسرا کو لے کر جاری تلاش ختم ہو جانی تھی. شاید وہ اپنے حق میں لڑنے سے پہلے ہی اس کھیل سے نکال دی گئی تھی. جاری ہے. ہوپ سو ویورز آپ کو ایپیسوڈ نمبر 8 بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. جانے سے پہلے میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمن کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.